اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ہم سب کو برکت عطا فرمائے اور ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو بھی قبول کرے جو پڑھنے پڑھانے کی ہے۔ ماشاءاللہ آپ آتے ہیں اتنا کرتے ہیں نا، تو 10 منٹ پہلے اپنے آپ کو مینیج کرنے کی بھی عادت ڈالیں، یعنی کہ آپ یہ ذہن رکھیں کہ آپ نے 9:50 میں کلاس میں ہونا ہے، ٹھیک ہے نا، تبھی 10 بجے کلاس شروع ہو سکے گی۔ بھی دیکھیں نا 19 ہو گئے، 18 منٹ ضائع ہو گئے، تو ایک ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے۔ 3 دن تو کلاس ہے، تو اللہ خیر کرے گا، انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا، سارے کام ہو جائیں گے، کچھ نہیں رہے گا، اللہ فضل فرمانے والے ہیں۔ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی گرم بستر وغیرہ دینا چاہتا ہو تو دے سکتا ہے۔ میں سلیمان تو نہیں بھجوا رہی کیونکہ بہت کم سامان ہوا ہے، لیکن ایک غریب بستی ہے میں پرسنلی پہلے سے جانتی ہوں، تو ادھر بھجوا رہی ہوں کیونکہ بہت غریب لوگ ہیں، تو اکثر ان لوگوں کے پاس بستر یہ چیزیں نہیں ہوتی، تو اگر کوئی بھجوانا چاہے تو مجھے اس ویک میں دے سکتا ہے۔ اچھا جی، سورہ مزمل ماشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے، مکی سورت ہے جی۔ بہت ہی محبوب سورتوں میں سے ہے میری اور سبھی کی، تقریباً سبھی اس کو بہت پڑھتے ہیں، پڑھنا بھی چاہیے، لیکن اس کے کچھ وظیفے بھی بیان کیے جاتے ہیں، وہ سارے خود ساختہ، ٹھیک ہے۔ جیسے اس میں قلیلہ جیسے الفاظ رائم کرتے ہیں نا، تو میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ ایک ایسا وظیفہ جیسے یاسین کا ہے نا، مبینوں والا، تو ہاں جی، تو اس کا ان آیتوں کے اوپر انہوں نے ایڈیشنز کیے ہوئے ہیں۔ کبھی بھی ایسی کوئی دعا یا ایسا کوئی وظیفہ بالکل نہیں پڑھنا چاہیے جس میں قرآن کی آیتوں پر ایڈیشن ہو۔ لہٰذا مبینوں کی صورت میں بھی ہر مبین کے اوپر انہوں نے ایڈیشن کیا ہوا ہے نا، 7 بار آیت الکرسی پڑھیں، 7 بار فاتحہ پڑھیں، 7 بار اخلاص پڑھیں، یہ ایڈیشن ہے، قرآن پر ایڈیشن، بالکل غلط ہے۔ دوسرا طریقہ بھی غلط ہے مبینوں کا، کہ آپ پہلی مبین سے واپس جائیں پھر دوسری مبین سے واپس جائیں، یہ کوئی طریقہ نہیں قرآن پڑھنے کا، قرآن اپنے آرڈر میں پڑھا جائے۔ اس کی بھی یہ 2 صورتیں ہیں، ہاں جی بالکل، اب انہوں نے صورتیں چھاپ بھی ایسے تھیں، اور ایک بچی جو امریکہ میں ہوتی ہے، ان کے وہ پیدا ہی وہیں پر ہوئی، وہیں پلی بڑھی، تو ظاہر ان لوگوں کی انفارمیشن کم ہو جاتی ہے، تو اس نے مجھے باقاعدہ فون کیا کہ میں کنفیوز ہوں، میں نے آپ سے پوچھنا ہے اصل یاسین کون سی، کیونکہ وہ صحیح ہے۔ ایک یاسین ہے کہ اس کی ہر مبین کے اوپر انہوں نے چھاپ اس طرح دیا، جیسے بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ پہلی مبین کے اوپر انہوں نے فاتحہ 7 دفعہ چھاپی ہوئی ہے، دوسری مبین کے اوپر 7 دفعہ انہوں نے آیت الکرسی چھاپی ہوئی ہے، تیسری مبین کے اوپر انہوں نے 7 دفعہ سورہ کافرون چھاپی ہوئی ہے۔ اب ایک بچہ جو امریکہ میں پڑھ رہا، اس کی اتنی ایجوکیشن نہیں ہے، قرآن سے اتنی اٹیچمنٹ نہیں ہے، تو اس کا تو کنفیوژن صحیح ہے، تو کہنے لگی کہ وہ میرے پاس 2 یاسین ہیں، اوپر سے یاسین آپ کو پتا ہے قرآن سے لہلا چھاپ بھی دیتے ہیں، تو کہنے لگی 2 یاسین ہیں ہمارے گھر میں، ان میں سے صحیح یاسین کون سی ہے؟ تو ہم کیا کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ؟ ہم کس طرح قرآن کو خراب یا بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک نیتیں یہ نہ ہو، کنفیوژن والی باتیں کرنی کیوں ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں کے ذاتی نسخے لے کر جلوائے تھے، صحابہ کے سب کی رائے تھی نا اس پر، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذاتی نسخہ تھا، ابن مسعود تو دے نہیں رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں میں نے بڑے پیار سے لکھا، میں نے نہیں دینا، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں بطور امیر حکم دے رہا ہوں، آپ پھر دیا انہوں نے کہ امیر کی اطاعت کا حکم ہے نا۔ کیوں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ کل کو کوئی اما عائشہ کا نسخہ دیکھے، انہوں نے بیچ بیچ میں اپنی رائے، اپنے نوٹس لکھے ہوئے ہیں، تو شور مچ جائے گا کہ اصل قرآن یہ ہے۔ کوئی ابن مسعود کا دیکھے گا، وہ کہے گا اصل قرآن یہ ہے، تو ویسا اختلاف بھرپا ہوگا جیسا انجیل میں ہوا، جیسا توریت میں، تو وہی وہ مسئلہ تو الحمدللہ سمٹ گیا۔ آج اس طرح کی جب پرنٹنگ ہوگی تو پھر جن بچوں کو نہیں پتا یا جو نو مسلم ہے وہ تو پریشان ہوں گے نا، صحیح کیا ہے۔ تو سورہ مزمل کے بھی 2-3 طرح کے وظیفے ہیں، ایک تو یہی کہ کلیلہ جیسے الفاظ پر انہوں نے آیتیں ایڈ کی ہوئی ہیں، دعائیں ایڈ کی ہوئی ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ ریپیٹ کر کے پڑھنے کا کہتے ہیں، ایک اور یہ ہے جی کہ اس کو 41 مرتبہ پڑھیں یا 21 مرتبہ پڑھیں، اس طرح کے کئی وظیفے ہیں سورہ مزمل کو لے کر، لیکن یہ سارے وظیفے خود ساختہ ہیں۔
حدیث میں وظیفے ہیں ہی نہیں جی، حدیث میں وظیفے نہیں ہیں، قرآن اور حدیث میں دعائیں ہیں، وظیفے نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آیا، آپ نے دعا بتا دی، ہے نا، لہٰذا آپ دیکھیں کہ بڑی محبوب ہے یہ دعا مجھے، اور میرے اپنے مشکل وقت میں، ویسے تو ہر دعا ہی کام آتی ہے، لیکن میں نے اس دعا کو بہت پڑھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہی اسی مسئلے کے لیے تھی۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے تھے اور نماز کا وقت نہیں تھا، باہر سے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے کہا ابو امامہ نماز کا وقت تو نہیں ہے، آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت غم زدہ ہوں، مجھ پر غموں کی جو ہے شدت ہو گئی ہے، اور قرض بہت ہو گیا ہے، میں بہت پریشان۔ تو آپ نے کہا میں آپ کو ایسی دعا نہ بتاؤں کہ اللہ آپ کا غم دور کر دے اور آپ کو قرض سے بھی نجات عطا کرے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی۔ کون سی دعا ہے حفصہ؟ جی جی آپ بتائیے فیفا۔ من الجبن بخل، جبن والبخل، بہت اچھے، بارک اللہ فیک۔ اللہم، جو آپ دعا پڑھیں میں اس کی طرف بھی آتی ہوں، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل، اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اور ایک حدیث میں، یعنی کہ دعا یہی ہے، اس کی ترتیب میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے ایک دو روایتوں میں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور آپ اس کی ایک لائن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایک چیز زیادہ تنگ کر رہی ہے، یعنی کہ جیسے کسی کو سستی تنگ کر رہی ہے، تو جبن اور بخل کی دعا بھی جو ہے وہ، عجز اور کسل کی دعا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی کو بخالت کا مرض لاحق ہے، ہر کسی کے اپنے اپنے مسائل ہیں، تو آپ وہ ایک حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر قرض ہو گیا، تو آپ نے دعا سکھائی۔ یہ حدیث ہمیں یوں ڈائریکٹ نہیں ملتی، یہ انڈائریکٹ ملتی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ مکاتبت کر لیں۔ مکاتبت کیا ہوتا ہے؟ مکاتبت ہوتا ہے کہ غلام کہتا ہے میری جو قیمت آپ کو چاہیے میرے ساتھ ڈیسائیڈ کر لیں، مجھے آزاد کر دیں، میں اتنے عرصے میں پے کر دوں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تمہارا کوئی غلام مکاتبت کرنا چاہے اور وہ لائق ہو تو مکاتبت کر لو، اور اس میں اس کی مدد بھی کرو۔ تو لہٰذا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صاحب کو کہا کہ ٹھیک ہے، مکاتبت کر دی، کچھ اس میں سے حصہ جو پرائس ڈیسائیڈ ہوئی اس میں سے کچھ حصہ معاف بھی کیا، اور پھر کہا میں تمہیں وہ دعا سکھاؤں جو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور کہا کہ اگر تمہارا قرض کوہ بصیر کے برابر بھی ہو تو اللہ ادا کر دے گا، یعنی پہاڑ برابر قرض ہو تو بھی اللہ چکا دے گا۔ وہ دعا ہے جو آپ پڑھ رہی تھی، سنائیں۔ آرام سے پڑھا کریں، آرام سے پڑھا کریں، جب مد ہو نا تو اس کو پورا ادا کیا کریں۔ اللہم اکفینی، نی یا مد ہے نا، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ بہت اچھے، یہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے۔ اسی طرح دیکھیں پریشانیوں کے لیے دعا ہے، بیماری کے لیے دعا ہے۔ وظیفہ کہاں پر ہے؟ کوئی ایک وظیفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لا کر دے؟ کوئی وظیفہ نہیں۔ تو یہ جتنے وظیفے ہیں یہ خود ساختہ ہیں، وظیفوں کے پیچھے نہ جایا کریں، دعائیں مانگا کریں، دعا میں برکت ہے۔ تو سورہ مزمل کے بہت سارے وظیفے آپ کو 5 سوروں میں ملیں گے، مگر سب خود ساختہ ہیں اور ان کی کوئی ضرورت یا حاجت نہیں ہے۔ ویسے سورہ مزمل کو آپ پڑھیں، بہت عظمت والی سورت ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ترتیب نزولی کا نمبر 3 ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ 100% ترتیب نزولی کنفرم نہیں ہو سکتی، ہے نا، تھوڑا آگے پیچھے ہونے کا امکان رہتا ہے۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ پہلی وحی آئی تھی اقرا بسم ربک، دوسری وحی آئی تھی یا ایھا المدثر۔ اب اس کے بعد اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس کے بعد سورہ فاتحہ آئی، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے بعد سورہ مزمل آئی۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پہلے آئی، کیونکہ نماز پہلے پڑھنا شروع ہو چکے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں
کہ جو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ فاتحہ پہلے آئی مزمل بعد میں آئی وہ درست کہتے ہیں ان مائی اوپینین. باقی وہی بات ہے کہ ترتیب نزولی کو 100% کنفرم نہیں کیا جا سکتا. اچھا اب یہ ہوا کہ ہے بالکل شروع زمانے کی صورت, بالکل ابتدائی 1-2 مہینوں کی صورتوں میں سے یہ ہے. نماز 2 وقت کی فرض تھی مکہ میں ابتدا میں پہلے 10 سال میں. صبح کے وقت فجر کی یعنی پڑھی جاتی تھی اور ایک مغرب عشاء کے درمیانی اوقات میں پڑھی جاتی تھی. 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں معراج کے بعد. بالکل وہ مکہ میں گئی تھی مگر 10ویں سال کے آخر میں 11ویں سال کے شروع. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ قیام اللیل کیا کریں. تہجد, تہجد کا لفظ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے عام طور پر, قرآن نے اس کے لیے قیام اللیل کا لفظ استعمال کیا. ٹھیک ہے, تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل, اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے. زا میم لام اس کی روٹ ہے. زمل نام جو آج کل رکھا جاتا ہے کافی مشہور ہے, تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے, مطلب ہے لپٹی ہوئی, با حیا کے معنی میں آتی ہے, آتا ہے نام, تو وہ اسی سے ہے. مزمل اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے, کیا مطلب ہے کہ ریسٹ بہت ہو گیا. اصل معنی اس میں یہ ہے سبھی کچھ نہ کچھ لے کر لیٹتے ہیں. جب دین کا کام کرنا ہے تو پھر ریسٹ تو کم کرنا ہوگا, ہے نا. لہٰذا اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی اتنے کام ہیں کیسے قرآن کے لیے ٹائم نکالیں, سبق کب یاد کریں. راتوں میں اپنی نیند قربان فرمائیے. کس نے کہا جنت سستی ہے؟ صحابہ بھی یہی کرتے تھے, بکریاں چراتے تھے, اونٹ چراتے تھے. صحابیات کے گھر کچے تھے, اپنے گھروں کو لیپتی تھیں, پوچھتی تھیں. چولہے بھی لکڑیوں کی آگ سے جلتے تھے, لکڑیاں بھی خود لے کر آتی تھی. آٹا خود پیستی تھی, سبزیاں بھی خود کاٹ کر لاتی تھی پھر پکاتی تھی. نہ گیس تھی, کوئی سہولت نہیں تھی. پانی بھر کے لاتی تھی, ہاتھ سے سوئی سے کپڑے سیتی تھی. جو بھی معاملات تھے اسی طرح کے تھے. لیکن اس کے بعد قرآن حفظ بھی کر رہی تھی, کلاسز میں بھی آ رہی تھی. اچھا بچے بہت تھے ماشاءاللہ, ہماری طرح 2 بچے خوشحال گھرانے کا سلوگن نہیں تھا نا اس زمانے میں. مسلمانوں میں نہیں تھا, عربوں میں بھی نہیں تھا. خیر اسلام سے پہلے بھی عرب جو ہے وہ اپنے بچوں پر فخر کرتے تھے, قبائلی سسٹم تھا. روم وغیرہ میں یہ چیزیں تھیں, یہ فیشن تھا کہ بچے نہ ہوں یا کم ہوں. بہبود آبادی کا نام نہاد جو نعرہ تھا وہ روم میں تھا, ایران میں تھا, عربوں میں نہیں تھا. کیونکہ عربوں کا قبائلی سسٹم تھا, جتنی تعداد ہوتی تھی قبیلہ اتنا مضبوط ہوتا تھا, تو وہ زیادہ بچے پسند کرتے تھے جتنے اللہ دے دے. تو بچوں کی تربیت, اور ظاہری بات ہے کوئی پیمپر نہیں تھے, کچھ نہیں تھا, تو ان کو سنبھالنا کرنا دقت طلب کام تھے, اور وہ کرتی تھی خواتین. حضرات اپنے کام کرتے تھے, خواتین اپنے کام کرتی تھی, سب کچھ مینول تھا. اور اس کے بعد قرآن یاد بھی کرتے تھے, سیکھتے بھی تھے, سکھاتے بھی تھے, اور ایک دوسرے کی خدمت اور خیال بھی کرتے تھے. ہماری زندگی ان کی نسبت کتنی آسان ہے. ایک چراغ جلانے کو آپ دیکھیں کہ اس دور میں جب ایک چراغ جلانا ہوتا تھا تو اس کی بتی بٹی جاتی تھی. بازار میں بنی ہوئی بتیاں بہت کم ملتی تھی, اور ملتی تھی تو مہنگی ہوتی تھی, عام لوگ خرید نہیں پاتے تھے. تو کپاس سے وہ بتی بٹتے تھے, خود بٹتی تھی خواتین, چراغ کو کھولتی تھیں, دھوتی تھیں, صاف کرتی تھیں, پھر اس کو ڈرائی کرتی تھی, پھر اس میں تیل ڈالتی تھی, بتی لگاتی تھی, پھر جلاتی تھی. بار بار اوپر بھی کرنا. ہماری طرح نہیں کہ بٹن دبایا تو لائٹ آن. کتنا فرق ہے نا. تو پھر ہمارے پاس ٹائم نہیں. اصل مسئلہ ٹائم کا نہیں, اصل نیت خراب ہے. وہ فارسی محاورہ ہے, دل نہ داری ادھر بھی سیاد. موڈ نہ ہو تو بہانے بہت ہوتے ہیں. ہمارے پاس بہانے ہیں, ورنہ جتنا وقت ہم ضائع کرتے ہیں ٹیلی فونوں پر کرتے ہیں نا, اس کو فون کر, اس کو فون کر, اس کی بات کر, اس کی بات کر. اچھا گھنٹہ گھنٹہ کے فون ہوتے ہیں, تو کیا ملتا ہے ان میں؟ کس فائدے میں ہوتا ہے وہ؟ کوئی فائدہ نہیں.
فیس بک کو خالی اسکرول کرتے ہوئے ٹائم کا پتہ نہیں چلتا. میں نے فیس بک پیج آن کیا البرکہ کا, تو میں اس کو دیکھنے بیٹھی اور میں نے ٹائم دیکھا, موبائل اٹھایا تو 2:45 تھے, 2:45 میں بیٹھ گئی. میں نے کہا چل 5 منٹ دیکھتی. تو وہ مجھ سے پڑھنے خاتون آتی ہیں, تو وہ آ کے انہوں نے جب سلام کیا 3:30 ہو گئے تھے. میں نے کہا ہے میں 45 منٹ سے بیٹھی ہوں اس کے اوپر. میں نے اس کو پھر بند کر دی. میں نے کہا نہیں, وہ یہ دیکھ رہی ہے, دیکھتی ہے. آپ کا کتنا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے. اپنے جو مائک ہے نا وہ میوٹ رکھا کریں, خیال رکھا کریں جو آن لائن ہے نا بہنیں. اچھا, اب اس میں یہ ہے کتنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, اور 45 منٹ میں کتنا کام ہو سکتا ہے. یعنی آپ دیکھیں صحابہ اور تابعین بہت جو ہے وہ قرآن حفظ کرتے تھے, تو وہ کس طرح ٹائم اپنا سیو کرتے تھے. تو عطا بن دینار جو ہیں وہ کہتے ہیں, عطا بن دینار کا یہ تھا کہ دن میں ایک دفعہ وہ کھانا کھاتے تھے, روٹی کھاتے تھے, اور باقی ٹائم کھجوریں یا ستو کھا لیتے تھے, ٹوائس اے ڈے. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ 3 ٹائم کھانا کیوں نہیں کھاتے, آپ خوشحال آدمی ہیں. انہوں نے کہا نہیں, بات پیسوں کی نہیں ہے, بات ٹائم کی ہے. میں نے ایک دفعہ کیلکولیٹ کیا کہ جتنی دیر کھانا کھانے میں لگتی ہے اتنی دیر میں کتنا قرآن پڑھ سکتا ہوں. تو مجھے پتا چلا کہ میں 50 آیتیں تلاوت کر سکتا ہوں. تو پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے اتنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتا. تو 1 a day میں روٹی کھاتا ہوں, اور باقی 2 ٹائم میں کھجوریں یا ستو لے لیتا ہوں. انرجی تو مجھے ان سے بھی مل جاتی ہے. تو اب دیکھیں کہ ہم نے اپنی زندگیاں کہاں کھپائی ہوئی. تو دین کا کام کرنا ہے تو سب سے پہلے تو جاگنا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے بچنے کا طلبگار کوئی ایسا نہیں جسے میں نے پوری رات سوتے دیکھا, اور جنت کے پانے کی کسی خواہش مند کو میں نے پوری رات سوتے نہیں دیکھا. تو ایک محاورہ ہے عربی جس کا ترجمہ یوں ہے کہ خوابوں کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے نیند کم کرنی پڑتی. بالکل سچ ہے. آپ کو جو بھی زندگی میں بننا ہے اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, دوسروں سے زیادہ وقت دینا پڑتا ہے. تو قرآن سیکھنا ہے, دین پر چلنا ہے, تو پھر رات کی نیند کم کرنی ہوگی. اور دین کا کام کرنے کے لیے تو خاص طور پر قیام اللیل بہت ضروری ہے. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں جو قرآن سمجھنا چاہتا ہے وہ قیام اللیل اپنے اوپر فرض کر لے, چاہے 2 رکعتیں ہی کیوں نہ پڑھے. تو قیام اللیل کے بغیر, کیونکہ قیام اللیل جو ہے نا یہ نفس پر بہت گراں ہے, اور جتنی نفس کی تربیت ہوتی ہے اتنی قرآن کی تعلیم آسان ہے. عیش پرستوں کے پاس قرآن نہیں آتا, نرم گرم بستروں پر خدا نہیں ملتا. تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا, حالانکہ آپ تو ویسے ہی بڑے سادہ آدمی تھے اور زندگی بھی آپ مشقت والی گزارتے تھے, پھر بھی کہا گیا اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے, ریسٹ ٹائم از اوور ناؤ. کیونکہ اب آپ آن دا جاب ہیں, تو ہم بھی تو آن دا جاب ہیں, تو پھر ہم کیسے سوئے رہ سکتے. کم کھڑے ہو جائیے, کاما یقومو بہت شکلیں پڑھی ہیں آپ نے, یہ وہی ہے قاف واو میم سے. کم امپیریٹو ہے, حکمیہ ہے. کم کھڑے ہو جائیے اللیلہ رات میں, اللہ مگر قلیلاً تھوڑا حصہ, رات کے کچھ حصے میں قیام کیا کیجیے. پوری رات نہیں سونا, رات کے آخری حصے میں قیام کریں. کوئی بہت ہی مجبوری محسوس کرتا ہے, بالکل نہیں اٹھ سکتا, تو وہ عشاء کے بعد کچھ نفل پڑھ لے قیام اللیل کے, تو ٹھیک ہے. لیکن پسندیدہ یہ ہے کہ عشاء پڑھ کے سو جائے اور پھر قیام اللیل کے لیے آدھی رات کو اٹھے, کیونکہ یہ اٹھنا ہی دراصل حقیقی مشقت ہے. یہی نفس کی حقیقی تربیت ہے. جو اپنی نیند کی لذت قربان کر سکے گا نا, وہی انشاءاللہ پھر اور کام بھی کر سکے. جن سے اٹھا ہی نہیں جاتا انہوں نے کرنا کیا ہے. تو اقبال کہتے ہیں نا, کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے, ہاں نیند تمہیں پیاری. تو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا اللہ سے پیار ہے کہ نیند سے پیار. محبت ہی جگاتی ہیں جی. لہٰذا آپ دیکھیں جن بچوں کی افیئر چل رہے ہوتے ہیں جاگتے ہیں نا ساری ساری رات. اچھا سارے سو جاتے ہیں, وہ بے وقوفوں کی طرح
نہ صرف جاگتے ہیں بلکہ موسم کی گرمی سختی بھی سہتے ہیں، گرمی یا سردی جو بھی ہو، کیونکہ وہ اندر ہوں گے، کمرے میں ہوں گے، ٹھک ٹھک ہوگی تو اماں یا ابا اٹھ جائیں گے اور پھر جو ہے پکڑے جائیں گے، تو پھر وہ چلے جاتے ہیں باہر صحن میں یا ٹیرس پہ، چھت پہ، جہاں بھی پاسبل ہو۔ تو ٹھنڈ ہے تو ٹھنڈ جھیلتے ہیں، اور گرمی ہے تو گرمی جھیلتے ہیں، چاہے مچھر کاٹ لے، ڈینگی ہو جائے، انہوں نے اپنی جو ہے ڈیوٹی پوری کرنی ہے، انہوں نے اپنے فرینڈ کو میسیجز کرنے ہیں۔ لڑکیاں بھی یہی بے وقوفیاں کرتی ہیں، بچے بچیاں کون سی چیز جگاتی ہے انہیں؟ لگن۔ محبت تو ہوتی کوئی نہیں ہے، دھوکہ ہی ہے یہ، ہاں وہ صرف ایک دھوکہ ہوتا ہے، لہٰذا آدھے سے زیادہ تو وہ ہیں جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں اپنے والدین کی مرضی سے، اور کسی کو کوئی یاد نہیں آتا، اور کچھ وہ ہیں جو شادی کر لیتے ہیں پھر نہ محبت رہتی اور نہ شادی رہتی ہے۔ میرا خیال ہے کوئی 1 آؤٹ آف 100 ہوگا جو واقعی سیریس ہوگا۔ یہ وہ نیچرل اٹریکشن ہے جو اس عمر میں ایک دوسرے کی طرف، اپوزٹ سیکس کی طرف ہوتی ہے۔ غلطی سے بچے سے محبت سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ ایک زمانے سے فلمیں ایسی چل رہی ہیں نا، ڈرامے ایسے چل رہے ہیں جس میں اس بات کو بہت اچھالا گیا ہے، تو اس لیے وہ ذہن پہ یہ بات سوار ہو گئی ہے، اور اس بالکل گھٹیا طریقہ انتخاب کو دنیا کا سب سے اچھا جذبہ وغیرہ بتایا گیا ہے۔ حالانکہ میاں بیوی کی محبت بے شک دنیا کا بہترین جذبہ ہے، مگر میاں بیوی کی محبت، یہ راہ چلتے ایک دوسرے کی محبت نہیں۔ وہ میں آپ کو کہتی ہوں نا، پہلے بھی میں نے شاید آپ کو سنایا ہوگا کہ وہ جو ہے امجد خان جیدی شاعر ہے نا، تو وہ ان کی ایک غزل ہے، اس کا ایک شعر ہے کہ محبت اس قدر بھی بے ارادی ہو نہیں سکتی کہ ہو جائے اسی سے جس سے شادی ہو نہیں سکتی۔ تو محبت کی بھی لمٹس ہوتی ہیں، یہ صرف ہم نے سوچی ہوئی ہیں باتیں، مجھے محبت ہو گئی ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، لہٰذا عجیب عجیب باتیں سنتے ہیں آپ، اور ٹی وی ڈرامے ان کو پرموٹ کرتے ہیں کہ سالی کو بہنوئی سے محبت ہو گئی ہے، اور بھابھی کو دیور سے ہو گئی ہے، اور دیور صاحب کو بھابھی سے ہو گئی ہے، اور پھر اس کو وہ بڑا حسین بنا کے بھی دکھاتے ہیں، اور مظلوم بھی انہی بدبختوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ سارے شوہر ظالم ہے، ساس ظالم ہے، سب ظالم۔ وہ جیسے میں کہتی ہوں نا کہ سسی پنو کی کہانی میں وہ نند کو ولن بناتے ہیں، اچھا وہ بہت اچھی تھی جو روز رات شوہر کو چھوڑ کر سلا کر خود نکل جاتی تھی کسی سے ملنے کے لیے، تو ایسی بھابھی اپنے گھر میں آئے تو پھر میں دیکھوں کیا کرے، اور ولن بناتے ہیں اس کے اندر اس نند کو جس نے بیچارے نے گھڑا بدل دیا، تو اور کیا کرتی، ہار پھول پہناتی ایسی بھابھی کو۔ یہ باتیں بہت ہی گھٹیا، بہت ہی گری ہوئی ہیں اخلاق سے، مگر بدقسمتی سے انہیں ایسا بنا کر پیش کیا جاتا ہے گویا کہ بڑا ہی کوئی قابل فخر کارنامہ سر انجام دیا۔ نسلوں کو گمراہ کیا ہے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، دیکھیں جی بہت ہی بکواس باتیں ہیں، جتنی بھی داستانیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ہیر رانجھا جو اتنی فیمس ہے ہمارے پنجاب کی لوک کہانی، تو اس میں آپ دیکھیں ہیر شادی شدہ عورت تھی نا، شادی شدہ ہونے کے بعد اس کا جو ہے وہ چل رہا تھا تماشا، اور خود تو بھاگی بھاگی نند کو بھی بھگا دیا۔ اللہ نہ کرے کسی گھر میں ایسی بہو آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو فلموں کی حد تک تو یہ باتیں بڑی وہ لگتی ہیں کہ جی شادی کے دن بھاگ گئی دلہن، اور دولہا کا دوست آ کے لے گیا اس کو نکال کر، فلموں میں تو یہ چیزیں بڑی جو ہے نا ایڈونچرس لگتی ہیں، حقیقت میں یہ بہت ہی تذلیل آمیز چیزیں، خاندانوں کو برباد کر دینے والی ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن بات یہ نا کہ ہم اس عمر میں ہیں کہ ہم غلط اور صحیح دیکھ سکتے ہیں۔ وہ حالی کی ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، وہ کہتے ہیں یہ عجب مرحلہ عمر ہے یا رب جس میں ہر بری بات نظر آتی۔ ہم اس مرحلہ عمر میں آ چکے ہیں جو بچوں کی عمریں ہوتی ہیں، جیسے ماشاءاللہ آپ کے بچے ہیں اس وقت میں، ان کو اس وقت میں صحیح غلط کی تہذیب اس طرح نہیں ہوتی، لہٰذا وہ بہت ساری چیزوں میں بعض اوقات ایموشنل ہوتے ہیں، اپنا معاملہ نہ ہو کسی کا معاملہ ہو، لیکن بعض اوقات بچے جو ہیں، زیادہ تر بچے ایموشنل ہو کر سوچتے ہیں، حقائق کی سمجھ کئی سالوں کے بعد آتی ہے، اس وقت تک بہت وقت گزر چکا ہوتا تو یہ محبت ہرگز نہیں ہے جو راتوں کو جگاتی ہے، یہ جو ہے نا یعنی کہ اس معاملے میں لگن، وہ جو ایک اندر ایک تڑپ ہوتی ہے، بے شک وہ تڑپ جو ہے وہ نیچرل ہے، اپوزٹ سیکس کی طرف متوجہ ہونا نیچرل ہے اس ایج میں، تو وہ جو ان کی طلب ہے
وہ جو لگن ہے وہ جگاتی ہے. تو لگن لگ جائے تو انسان جاگتا ہے. اچھا ایک اور جاگنا ہم سب کی زندگیوں کا حصہ رہا ہے, آئندہ بھی رہے گا, بچوں کے لیے ماؤں کا جاگنا ہے نا. اچھا اگر بچہ سو رہا ہے ماں اٹھائے, غصہ کرتے ہیں. ابھی نور جو ہے وہ اتنا شور مچاتی ہے, اس کی نیند بہت گہری ہے تو وہ بہت منہ بناتی ہے. مریم کو اسکول کے لیے اٹھاتے ہیں, وہ دادو میں سونا ہے ابھی. روز کی کہانی ہے, نہیں اٹھنا چاہتے. اور اگر چھٹی والے دن اٹھا دیں تو پھر بچے آگے سے منہ بنا لیتے ہیں. جب تک ماں کے 2 دن تھپڑ نہ پڑے دماغ ٹھیک نہیں ہوتا, نارمل باتیں. اچھا شادیاں ہو جاتی ہیں, شوہر اٹھا دیں کسی کام کے لیے کہ بھئی مجھے چائے بنا دو کچھ, تو منہ بن جاتا ہے, دے دے کر چیزیں مارتے ہیں. ٹھیک ہے نیند خراب ہوئی ہے, لیکن جب بچہ اللہ عطا کرتے ہیں تو بچہ جب ہلکی سی اون کرتا ہے نا تو ماں اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے. اچھا وہ اٹھاتا بھی نہیں ہے, بچہ کچھ بھی کرے ہلکا سا ہلے تو ماں اٹھ جاتی. اور بچہ بیمار ہو تو ساری ساری رات جاگتے ہیں اس کے ساتھ, کوئی اس میں تکلیف محسوس نہیں ہوتی. اور یہ ہر ماں نے یہ ٹائم گزارا, اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں. تو کون سی چیز جگاتی ہے؟ محبت, بچے کی محبت. وہ سونے ہی نہیں دیتی ہے نا, وہ ایسے فریش کر دیتی ہے جیسے کبھی زندگی میں نیند ہی نہیں آئی. تو محبت جو ہے, لگن جو ہے, تڑپ جو ہے, یہ انسان کو جگاتی ہے. تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہے, اور وہی بات ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو آپ کا بچہ آپ سے دور ہے, یا کوئی محبوب ہستی آپ کی ماں ہو, باپ ہو, شوہر ہو, اور آپ کو پتا چلے کہ رات 1 بجے اس نے ملنے آنا ہے, تو چاہے کچھ بھی آفت آئے, قیامت آئے, آپ اس 1 بجے اٹھ جائیں گے, بیٹھے ہی رہیں گے. لیکن فرض کریں اگر سو بھی گئے, بیمار ہے یا کچھ ہے, سو گئے, بالکل دن کا سما ہوتا ہے کیونکہ کوئی پیارا ملنے آ رہا ہے. تو نماز کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات ہے. تو جسے اللہ کی ملاقات کا شوق ہے, ملاقات بھی براہ راست ہے. دن میں جاؤ گے تو براہ راست ملاقات نہیں ہوگی, پیغام رساں کے ذریعے پیغام جائے گا. رات کے وقت ملاقات براہ راست ہے نا. تو غالب کہتا ہے پیغامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا, زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے. کہ مجھے کوئی پیغام دینے والا نہیں ملا محبوب کو تو اچھی بات ہے, وہ میرے دل کا حال کیا بتاتا. تو میرے دل کا حال میں ہی بتا سکتی ہوں. تو ڈائریکٹ ملاقات ہے بغیر کسی دربان کے, بغیر کسی درمیانی واسطے کے, رات کے وقت. تو جسے اللہ سے ملنے کا اشتیاق ہے, جسے اس سے محبت ہے, وہ تو اٹھے گا, وہ تو اٹھے گا, ہر حال میں اٹھے اور اللہ سے ملاقات کرے. اور جسے جنت کی طلب ہے, اگر حقیقتاً طلب ہے تو یہ طلب بھی پھر اٹھائے گی. دیکھیں ایک گھر بنانا ہو دنیا میں, ظاہر ہم چاہتے ہیں گھر بن جائے, اور اچھی بات ہے گھر کا ہونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انسان کی خوش قسمتی کی 4 علامتیں ہیں, اور ان میں سے ایک ہے بڑا گھر. تو گھر کا ہونا اللہ کا فضل ہے. تو ہم عورتیں ہیں, عورتوں کو زیادہ خواہش ہوتی ہے رادر دین مین, مردوں سے زیادہ عورتیں چاہتی ہیں گھر. تو اگر آپ کو ایک جاب مل جائے, آپ کو ایکسٹرا پیسے جمع کرنے ہیں, اور آپ کو جاب مل جائے کہ رات کو 1 سے 3 آپ نے جاب کرنی ہے, کیونکہ وہ آؤٹ آف کنٹری ہے, ٹائم ڈفرینس ہے, پیسے بہت اچھے ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ جاب کر کے 2 سال میں یا 3 سال میں گھر لے سکتی ہوں, یا میں گھر کی قسطیں دے سکتی ہوں, تو پھر اٹھیں گے, جاگیں گے. کوئی کہے گا بھی نا کتنی مشقت کرتی ہو دن میں, تو پھر رات میں بھی اٹھ جاتی, تو کہو گی کوئی بات نہیں, 2-3 سال کی بات ہے, پھر میرا گھر اپنا ہو جائے گا. یہی جواب ہوگا نا. تو جنت کے گھر کی طلب کیوں نہیں ہے ایسے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو اٹھ کر تہجد ادا کرے گا, اللہ اس کے لیے بالا خانے والا گھر بنائے گا جنت میں. اس کی طلب کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکچوئل حدیث ایگزیکٹ ورڈز یوں نہیں ہے, آپ نے یوں کہا کہ جنت میں ایسے گھر ہیں جن کے بالا خانے بھی ہیں, ڈبل سٹوری ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کن کے لیے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو رات کو اٹھ کر قیام اللیل ہے, تہجد گزاروں کے لیے. اب دنیا کے گھر کے لیے ہم رات کو جاگ سکتے ہیں, تو جنت کے گھر کی طلب رات کو کیوں نہیں جگاتی؟ تو پھر بات سچ ہے نا, تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں.
جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں، طلب ہی نہیں ہے، طلب ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر طلب ہو تو پھر رات کو جاگے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہی چاہیے نا ٹوٹل بھی. اگر ہم بڑی تسلی سے بھی پڑھتے ہیں، ویسے تو ہماری نماز 10 منٹوں کی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی اللہ توفیق دے دے اور کوئی ہمیں عادت ہو جائے سکون کی نماز کی، تو اٹھنا، وضو کرنا، فریش ہونا، ٹوٹل بھی ڈال کر کیا گھنٹہ لگا لیں گے ہم، اور ہم نے کیا لگانا ہے؟ یعنی ہم جیسے لوگوں نے اور کیا ٹائم دینا؟ تو 1 گھنٹہ ہم جنت کے ابدی گھر کے لیے نہیں دے سکتے؟ تو پھر ایسی صورت میں کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ ہمیں جنت کے اعلیٰ مقامات ملیں گے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیشہ عبادات میں رہے، اپنا ایکسٹرا ٹائم عبادات کو دیتے رہے. اور رات کی تہجد آپ کی کتنی طویل ہوتی تھی نا. لہٰذا میں نے پہلے بھی آپ سے شیئر کیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنی خالہ میمونہ کے گھر رکا، ایک دن اپنی خالہ کے گھر رکا تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھ سکوں. تو آپ اٹھے تو میں بھی اٹھ گیا تہجد کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے جب نماز کے لیے، تو پہلی رکعت میں آپ نے سورہ بقرہ شروع کی، اور میں نے سوچا کہ اب 100 آیتیں پڑھ کر بس کر دیں گے، مگر آپ نے تو پوری پڑھی، اور پھر سورہ آل عمران شروع کر دی، تو پوری ماشاءاللہ پڑھی، اور آپ پڑھتے بھی رک رک کرتے سکون کے ساتھ. تو کہتے ہیں اتنا طویل ہوگا قیام کہ میرا دل چاہتا تھا میں نماز توڑ دوں، مگر میں ہمت کر کے کھڑا رہا. پھر آپ قیام میں رکوع میں گئے، اور آپ کا رکوع بھی اتنا طویل ہی تھا، اتنا طویل کہ میرا دل چاہا کہ میں نماز توڑ دوں، مگر میں ہمت کر کے ساتھ رہا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوما میں کھڑے ہوئے، یعنی کہ رکوع سے اٹھے، تو اتنا ہی طویل آپ کا کھڑا ہونا تھا، آپ کا قوما تھا. اور میرا دل چاہا کہ میں نماز توڑ دوں، مگر میں ہمت کر کے ساتھ رہا. اور پھر آپ سجدے میں گئے، آپ کا سجدہ بھی اسی طرح طویل تھا، اور میرا دل چاہا کہ میں نماز توڑ دوں، مگر میں ہمت کر کے ساتھ رہا. اور پھر جلسہ کیا 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، تو وہ بھی اتنا ہی طویل تھا. اور پھر سجدہ کیا، اور پھر کھڑے ہوئے، اور پھر سورہ نساء شروع کر دی. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں جب پڑھتے تہجد کی، تو ان 2 رکعتوں کا حسن اور طوالت میں کیا بیان کروں تم لوگوں سے، کہ انتہائی خوبصورت پڑھتے اور بہت طویل پڑھتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بے نیاز نہیں ہوئے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنفرم جنتی ہے نا، لیکن آپ کبھی بے نیاز نہیں ہوئے. ہم سب سے بے نیاز ہیں، ہماری کوئی خاصی جنت ہے، ہماری ملکیت ہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ایک صحابی تھے ربیہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا. تہجد کے لیے اٹھے تو وہ انتظار میں تھے، یا وہ اٹھے ہوئے تھے، اللہ عالم، تفصیل نہیں آتی، لیکن انہوں نے آپ کے لیے وضو کا پانی رکھا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے آپ کو وضو کروایا. اس زمانے میں یہ بھی مشقت تھی نا، وضو بھی مشقت تھی. کیسے؟ کنویں سے پانی لاؤ، زیادہ گرمی رہتی تھی لہٰذا ٹھنڈے پانی کا تو اتنا ایشو نہیں تھا، لیکن یہ کہ پانی اویلیبل نہیں نا، کنویں سے لاؤ اور پھر آ کے وضو کرو. تو یہ بڑی آسانی ہو جاتی تھی کہ آپ جب آئیں تو آگے کوئی پانی لے کر کھڑا ہے. تو ربیہ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے تھے، انہوں نے وضو کروایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. آپ نے کہا ربیہ آپ مانگے، آپ کیا مانگتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. آپ نے کہا کچھ اور؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی. تو آپ نے کہا پھر آپ بھی میری مدد کریں سجدوں کی کثرت کے ساتھ، کہ بلندی مقام چاہیے تو پھر نماز زیادہ پڑھو. آپ کے رب نے کیا کہا ہے، قربت کا کیا طریقہ بیان کیا ہے؟ صحیح پڑھیے گھبراتی کیوں ہے؟ وسجد وقترب، سجدے کر میری قربت پالے، میرے قریب ہو جا. تو انسان سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ کے ساتھ سجدے کے اوقات میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ایک سجدہ کرتے ہو تو اللہ تمہارا ایک گناہ مٹا دیتے ہیں، تمہاری ایک نیکی لکھتے ہیں، اور تمہارا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں. تو تم سجدوں کی کثرت کیا کرو. ہمیں تو نماز کے سجدے ہی بھاری لگتے ہیں، فرض نماز ہی مشکل لگتی.
تو رات کا جو قیام ہے یہ بہت عظیم چیز ہے کیونکہ یہ خالص لوگوں کا کام ہے نا. دن میں تو دیکھیں کچھ نہ کچھ ہمیں لوگوں کا پریشر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. رات کو کس نے دیکھنا؟ تو رات کا قیام کرنے والا ان لوگوں میں سے ہے جن پر اللہ مسکراتے. لہٰذا حدیث میں آتا ہے کہ قیام اللیل کرنے والے پر اللہ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ میرا بندہ یہ صرف میری رضا کے لیے کھڑا ہوا ہے. تو لہٰذا قیام اللیل دین کا کام کرنا ہے تو قیام اللیل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے. قرآن سیکھنا ہے، قرآن کی برکات لینی ہے تو قیام اللیل کو زندگی کا حصہ بنا لے. تو اللہ فرماتے قم اللیل الا قلیلا، قیام کرو رات میں مگر کم، یعنی رات کے کچھ حصے میں قیام کیا کرو. نصفہ، اس کا آدھا حصہ، او انقص، یا پھر تھوڑا سا کم، نقص سے ہے نا، منہ، اس سے قلیلاً تھوڑا سا، رات کا آدھا حصہ یا اس سے تھوڑا کم، او زد، یا بڑھا دو، علیہ، اس پر، چاہو تو اس پر کچھ بڑھا لو. یعنی کہ کوئی 100% ٹائم نہیں اللہ نے دیا. آپ آدھا گھنٹہ لگا لیں، آپ 2 گھنٹے لگا لیں، آپ 3 گھنٹے لگا لیں، آپ 20 منٹ لگا لیں، اپنی مرضی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ انویسٹ ضرور کریں. یہ نیکیاں ہے نا، جس طرح پیسے جو زیادہ انویسٹ کرے گا زیادہ اجر پا لے گا، جو کم انویسٹ کرے گا کم اس کو پیسے ملیں گے، بچت ملے گی، منافع ملے گا. اسی طرح نیکیاں ہیں، زیادہ کریں گے زیادہ اجر پائیں گے، کم انویسٹ کریں گے کم اجر پائیں گے، مگر کچھ نہ کچھ تو انویسٹ کریں نا. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. یہ نہیں کہ 3 گھنٹے نہیں دے سکتی تو پھر فائدہ نہیں، 10 منٹ کا بھی بڑا فائدہ ہے، بڑا فائدہ ہے. اصل میں اسلام پریکٹیکلٹی کا سبق دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم آثار قیامت رونما ہوتے ہوئے دیکھو اور تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہو تو اسے لگا دو، کہ جو نیکی ہوگی وہ تو ہوگی نا. قیامت بھرپا ہوتے ہوئے بھی تو کچھ ٹائم تو لگے گا نا. بے شک آثار قیامت ظاہر بھی ہو رہے ہیں تو اٹ ول ٹیک سم منٹس، تو ان منٹس کا اجر تو ملے گا. تو لہٰذا سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. لہٰذا نہ پڑھنے سے 20 منٹ کی پڑھ لینا، آدھے گھنٹے کی پڑھ لینا بہرحال بہتر. اور کیا پتا کہ خلوص کے ساتھ 20 منٹ کی شروع کریں اور اللہ وہ عادت ڈال دے کہ آپ گھنٹوں کی پڑھنے لگ جائیں. دنیا میں نہیں ہوتا، آپ کوئی چیز نہیں کھاتے، پھر آپ مروت میں شوہر نے کہہ دیا یا ساس نے کہہ دیا، مروت میں چکھی 1-2 دفعہ ناگواری کے ساتھ، پھر اچھی لگی، پھر کھانی شروع کی، پھر نارمل ہو گئے، کھانی شروع کر دی. اسی طرح عبادتوں کا بھی مزہ آنے لگتا ہے آہستہ آہستہ. جس طرح ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے نا کھانے کا، فوڈ آئٹمز کا، اسی طرح عبادت کا بھی ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے گریجول. تو آہستہ آہستہ اللہ برکت ڈال دے، اور اللہ قبول کر لے تو 10 منٹ ہی بہت ہے نا. کون جانتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ دیکھیں نا، جو ہمارے سامنے واقع آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، جنت میں تھے، تو آپ نے زمین پر کسی کے چلنے کی آواز سنی. تو پوچھا کہ یہ کس کی آواز ہے قدموں کی؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ بلال ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بلال آپ کا کون سا ایسا عمل ہے؟ تو بلال نے کہا جی میں کوئی خاص تو نہیں کرتا، ہاں یہ ہے کہ جب وضو کروں کچھ نماز ضرور پڑھتا ہوں. تو تحیت الوضو دیکھا جائے تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، ہم سے تو جی فرض نہیں ادا ہوتے ہیں. ہاں جمعہ جتنا لو ہم سے جھوم لیتے ہیں، آسان ہے نا بیٹھ کر جھومنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یا وظیفے کروا لیں، وظیفے پڑھے جاتے ہیں ہم سے. تو رات کا کچھ حصہ اللہ نے کہہ دیا، چاہے آدھی رات یا اس سے کم یا کم سے تھوڑا زیادہ، جتنا سہولت سے کر سکو. اپنی اپنی روٹین پہ تو ہوتی ہے نا، جیسے ریٹائرڈ لوگ زیادہ ٹائم دے سکتے ہیں تو پھر وہ اپنا ٹائم بڑھا لیں. جو جوان ہیں، بچے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے، مرد ہیں تو جاب پر جاتے ہیں، خواتین کو گھر سنبھال لیں، وہ کم دے سکتی ہیں تو وہ کم دے لیں. پھر اسی طرح چھٹیاں آ جاتی ہیں تو اب زیادہ دے سکتے ہیں، مصروفیت کے دنوں میں کم دے سکتے ہیں. گرمیوں میں راتیں بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں، سردیوں میں راتیں طویل ہوتی ہیں تو آپ نسبتاً زیادہ دے سکتے ہیں. تو اپنی اپنی سہولت پر ہے، اپنے اپنے کام پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. ایک بندے کا کام ایسا ہے کہ وہ فارغ رہتا ہے زیادہ، یہ نہیں کہ جیسے زمینیں ٹھیکے پر دی ہوئی ہیں یا دکانیں وغیرہ چلتی ہیں، ایک چکر لگایا گھر آ گئے ویلے.
تو ان کے لیے اور طرح کے امکانات ہیں. ایک بندے کا کام شدید ہے, رکشہ چلاتا ہے یا بس چلاتا ہے, اب ظاہر ہے اس کا کام کتنا مشکل ہے سارا دن, تو وہ پھر آ کر کہاں لمبی پڑھ سکتا ہے, تو وہ 2 رکعتیں بھی پڑھ لیتا ہے تو بڑی بات ہے. تو لہٰذا اپنی حالت کے مطابق ڈیسائیڈ کر سکتے. اور رتل پڑھیے القرآن, قرآن کو ترتیلا, ترتیل کے ساتھ. ترتیل ہوتا ہے جی آہستہ آہستہ پڑھنا, سلولی پڑھنا. ہمارے یہاں قرآن کو تیز پڑھنا خوبی سمجھا جاتا ہے, اور جو جلدی جلدی پڑھ لیتے اس کی بڑی تعریف کی جاتی ہے, کیونکہ قرآن خوانی کروانی ہوتی ہے نا, جلدی قرآن ختم کرنا ہوتا ہے. تو ہیرو وہ ہوتا ہے قرآن خوانی کا جو سب سے تیز پڑھتا ہے. ہاں جی, اسی لیے ہم ساری مدیں کھا جاتے, کیونکہ آپ خالی مدات وغیرہ کا خیال کر کے, جو فرائض ہے تجوید کے ان کا خیال کر کے پڑھتے ہیں, تو آپ ایک ٹائم سے پہلے ختم نہیں کر سکتے. تو پھر یہ وہی پڑھنا ہوتا ہے نا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ وہ والا پڑھنا ہوتا ہے. پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا نا قرآن خوانی کا ہیرو ہی وہ ہوتا ہے جو زیادہ تیز پڑھتا ہے. تو بچوں میں تو ریس لگی ہوتی تھی, جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ریس لگی ہوتی تھی کہ کون کتنے سپارے ختم کرے گا, کتنے قرآن ختم کیے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور پتہ کیا کہ وہ قرآن خوانی کا خاص طور پر یہ ایک ہوتا تھا کہ 2-2 3-3 پارے پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے, کہ یہ ریس لگی ہوتی تھی کہ ہم سارے ایج فیلوز میں کہ کون زیادہ پڑھے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن خوانی ایک قطعی غیر اسلامی طریقہ ہے. اسلام میں اس کی نہ ضرورت ہے نہ گنجائش. قرآن تو وہ ہے جو میں خود پڑھتی ہوں بیٹھ کر. اور رمضان میں قرآن کو زیادہ وقت دیں, بالکل صحیح ہے, لیکن کوئی دوڑ نہیں لگی ہوئی. اعتکاف بیٹھی ہوئی ایک مرتبہ میں, تو کسی اٹھتے ہی ملنے آ گئے کوئی 1-2 لوگ, تو ایک مجھے یہ پوچھ لے کتنا پڑھا. میں نے کہا جی آپ کے لیے پڑھا. پرانی بات ہے, میں تب آئی واز اے اسٹوڈنٹ. تو وہ ان کو اچھا ظاہر نہیں لگا, تو وہ کہنے لگی کہ تم نے تو مجھے ایسے ہی کہہ دیا. تو میں خیر میں شروع سے تھوڑی سی ان باتوں میں بے مروت ہوں, لیکن بھی کیا مطلب, اگر کسی نے کچھ پڑھا, پہلی بات تو کاؤنٹ کیوں کرنا ہے. بڑی عمدہ بات ہے شیخ سعدی علیہ الرحمہ کی, اور بہت آغاز میں نے پڑھی اور اس نے مجھے بہت نفع دیا, کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک شیخ تھے, ایک استاد تھے, تو ان کے مرید نے کہا کہ آج تو میں نے 1000 دفعہ ذکر کیا اللہ کا. تو انہوں نے کہا اچھا, ناشتے میں کتنے نوالے کھائے آج؟ تو کہنے لگا جی وہ تو نہیں گنے. انہوں نے کہا اچھا, اللہ کی نعمتوں کا تو حساب نہیں رکھتے, اللہ کی عبادت کا بڑا حساب رکھتے ہو. تو بات وہی ہے, آج تک کتنی نعمتیں استعمال کی ہیں, کوئی حساب ہے؟ تو غلطی سے 2 قرآن ختم کر لیے تو ڈھنڈورا پیٹتی پھرو کہ رمضان میں 2 قرآن ختم کیے, 2 قرآن ختم کیے. کس کے سر پر احسان کیا؟ کسی کے سر پر نہیں کیا. لہٰذا بہت ہی کم ظرفی کی بات ہے, بہت ہی کم ظرفی کی بات ہے کہ محسن کا احسان نہ گنے اور اپنی تھوڑی سی خدمت کو بڑھا چڑھا کر بتائے. تو کریم کے بندوں کو بھی کریم نہ ہو, کم از کم وسیع ظرف تو ہو, کیونکہ کریم کا لیول تو بہت بڑا ہے. تو کریم کے بندے ہوتے ہوئے کم از کم ظرف تو بڑا کریں. یہ حساب کتاب کس بات کے لیے؟ اللہ سے تو کہتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اور خود گنتیاں بنا بنا کے رکھتے ہیں. تو اگر اللہ نے کہا تیرے کل رجسٹر ہے تو میرے کل نہیں, پھر کیا کریں گے؟ اور اتنی عجیب بات لگتی ہے مجھے, باقاعدہ پرچی آتی ہے اتنے قرآن مجید, اتنی سورہ اخلاص, اتنا کلمہ, اتنی دفعہ فلانی چیز, اور اصال ثواب. بھئی آپ کس کو بتا رہے ہیں؟ کس کو بتا رہے ہیں؟ کس لیے ہے یہ؟ کس کو انفارم کر رہے ہیں؟ اس کو جو نہیں جانتا, یا اس کو جو سب کچھ جانتا ہے؟ یا تو یہ مان لے کہ اللہ نہیں جانتا, تو پھر معذرت کے ساتھ ہمارا رب تو ایسا ہے نہیں, آپ کا رب کوئی اور ہوگا. اور اگر آپ یہ جانتے اور مانتے ہیں کہ اللہ سب جانتا ہے, تو پھر ان پرچیوں کی کیا ضرورت ہے, اس اعلان کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو سب جانتا ہے. لوگوں کو بتانا کتنے سوالے ہیں. ہاں جی, تو پھر یہ مان لینا کہ سب دکھاوا ہے. لہٰذا کل کے علم سے منع بھی کریں تو جواب کیا ملتا ہے؟
لوگ کہیں گے کہ ماں مر گئی تھی پیچھے چیلم بھی نہیں کیتا، تو پھر دکھاوا ہے نا، عبادت تو نہیں، ریاکاری ہے سب. انہیں کہیں وہ اپنی زندگی میں جو پڑھ گئی سب محفوظ ہے اللہ کے پاس، اور ان کے جو اتنے ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس تھے وہ جہاں جہاں جب جب قرآن پڑھیں گے اور وہ آگے جس جس کو سکھائیں گے ان کا اجر چلتا رہے. تو قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. ترتیل کے اندر معنی ہے، رتلا کا مطلب ہوتا ہے ایک کے بعد دوسرا، تلا یتلو کا بھی یہی معنی ہوتا ہے، ایک کے بعد دوسرا. تو یعنی کہ سمجھ کر پڑھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے. اما عائشہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھتے اور آیتوں کا جواب دیتے. انس بھی یہی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن رک رک کر پڑھتے، ترتیل سے پڑھتے اور آیتوں کا جواب دیتے. ان سے پوچھا گیا آیتوں کا جواب دینا کیا ہے انس؟ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر آپ عذاب کی آیتیں پڑھتے تو عذاب سے پناہ مانگتے، اگر آپ برکت کی آیتیں پڑھتے تو برکت طلب کرتے، رحمت کی آیتیں پڑھتے رحمت طلب کرتے. ٹھیک ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم نے تو بس ساری آیتوں پر ایک ہی ٹیگ لگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے نا، چاہے وہ سورہ ہمزہ ہی کیوں نہ پڑھی جا رہی ہو. ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں، مطلب ہی نہیں پتا. آپ دیکھیں نا حرم میں قاری روتے ہیں نا، کیوں روتے ہیں؟ انہیں پتہ ہے کیا پڑھ رہے، لہٰذا جب عذاب کا تذکرہ پڑھتے تو پھر ان کا دل کانپتا ہے، روتے. نعمتیں پڑھتے ہیں تو شکر گزاری سے روتے. اچھا ہمارے بیچارے، آپ نوٹس کیجئے گا عرب رو رہے ہوں گے اور ہمارے بیچارے دیکھ رہے ہوں گے کیوں رو رہے ہیں. سمجھ نہیں آتی، قصور نہیں ہے، بات دل پہ اثر کیسے کرے گی. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سورہ طٰہٰ سنی تو کس بات نے ان کے پیر باندھ لی؟ انہیں سمجھ آ رہی تھی نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ستانے کے لیے کعبے میں آئے، خود بیان کرتے ہیں پہلا واقعہ جس سے ان کے دل پر ضرب پڑی وہ ان کی کزن لیلہ بنت خثامہ کا ہجرت کر جانا تھا. تو وہ جب آئے وہ سامان باندھ رہی تھی تو رنجیدہ ہوئے، چچا کی بیٹی تھی تو کہنے لگے کہ جا رہی ہو لیلہ؟ تو کہنے لگے ہاں. انہوں نے غصے سے کہا ہاں جا رہے ہیں، تم لوگوں سے دور، ایسی سرزمین میں جہاں اللہ ہمیں سکون دے، تمہارے ظلم سے نجات دے گا. اب عمر تھے تو سخت، ان کو بھی سختی سے ڈیل کرتے رہے تھے اس عرصے میں. تو کہنے لگے اچھا اللہ تمہیں سکون عطا کرے، کہہ کر چلے گئے. یہ پہلی ضرب تھی دل پر پڑی، کیونکہ قبائلی سسٹم تھا نا، تو یہ رشتے بڑے مضبوط تھے. بے شک چچا کی بیٹی ہو، ماموں کی بیٹی ہو، بہن ہے، تو بہت رنج ہوا کہ بہن بے گھر ہو گئی. اچھا اس کے بعد پھر دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے دامن میں نماز پڑھ رہے تھے تو عمر نے دیکھا اکیلے تھے، تو عمر کے دل میں شرارت آئی کہ میں جا کے ستاؤں، کچھ تنگ کروں. تو پیچھے سے آئے اسی نیت سے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیرات کر رہے تھے کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائے، اور عمر رک گئے. اور اللہ کے خوف سے اس طرح تسلسل تھا آیات کا. تو عمر کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بندہ جادوگر ہے یا کاہن ہے، اس سے میرے دل کا حال جان لیا. اور اگلی آیت، اللہ کا حکم ایسے تھا نا، اگلی آیت ہی یہ تھی کہ نہ تو اے نبی آپ اللہ کے فضل سے جادوگر ہیں اور نہ ہی کاہن ہیں. تو اس طرح آیات کا تسلسل تھا. عمر کھڑے سنتے رہے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں نہیں چلے گئے. رکوع میں گئے تو عمر چلے گئے. تو یہ عمر کے دل پر دوسری چوٹ تھی. تیسرا وار، تیسری ضرب جو تھی وہ تھی ان کی بہن کا قرآن پڑھنا. بہن سے قرآن لے کر پڑھا اور مسلمان ہو گئے. 2 دفعہ قرآن سن کر مسلمان ہوئے. ہم قرآن پڑھتے پڑھتے بڈھے ہو گئے اور ہمارے دل میں اسلام نہیں اترا. وہ اقبال کہتے ہیں نا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو کیا ہے ہمارا مسئلہ، کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا تو غازی یہ بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. ہم میں سے کون ہے جو کردار کا غازی؟ کیوں نہیں ہمارے کردار بدلے؟ صحابہ ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے تھے جو مشرک تھا، جہاں شراب پینا ایسے عام تھا جیسے یورپ میں عام ہے. لڑکا لڑکی کی فرینڈشپ بھی ایسے ہی عام تھی. زنا کو وہاں خوبی سمجھا جاتا تھا. جیسے آج انا للہ و انا الیہ راجعون، میں نے اخبار میں کچھ مہینے پہلے میری نظر سے گزری کہ وہ جو انڈین ایکٹر ہیں سنجے دت، ان کی لائف پر فلم بنائی گئی ہے. تو اس کے اعتبار سے پتہ لکھا ہوا تھا کہ اس کی 158 کے 258 افیئرز رہے، کچھ اسی طرح تھا. میں بھول گئی ہوں، اگر نمبر غلط ہوا ہو
لیکن اس طرح تو مجھے اتنے شدت سے یاد آئی یہ بات کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عربوں میں فخر کیا جاتا تھا کہ میری اتنی فرینڈ شپس ہیں اور میرے اتنے افیئرز رہے ہیں. فخر سے بیان کرتے تھے کہ ہم بڑے مرد ہیں، ہم بڑے مرد ہیں، ہم پر تو عورتیں مرتی ہیں، اتنی عورتوں کے ساتھ میرا چکر. تو یہ جہالت وہی کی وہی ہے، وہی کی وہی ہے یہ جہالت. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس ماحول کے اندر وہ پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے زندگی کا ایک حصہ گزارا تھا، 20 سال 22 سال 24 سال 30 سال. مگر اسلام نے ان کی ایسی کایا پلٹ کی کہ آپ دیکھیے ہر دشا چھوٹ گیا، شرک چھو کر نہیں گزرا ان کو، اور عصمت ایسی انہوں نے اپنی سمیٹی، ایسا دامن بچایا ماشاءاللہ کہ آپ کے سامنے ہے، آپ سبھی جانتے ہیں، بتانے کی بات ہی نہیں. بالکل اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئے، بالکل بدل گئے، اور پوری دنیا میں پھر وہ اخلاق پھیلایا انہوں نے. تو فرق یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کے احکامات کو سمجھا اور اپنایا. ہم نے قرآن کو وظیفہ بنا لیا، جبکہ قرآن کتاب عمل ہے، قرآن کتاب انقلاب ہے، قرآن چینج لے کر آنے کی کتاب ہے. قرآن وظیفہ نہیں ہے، قرآن زندوں کی کتاب ہے. ہم نے اسے مردوں کی بنا دیا. یہ نکلتا کب ہے قرآن؟ کب سپارے نکلتے ہیں؟ جب کوئی مر جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وائے ناکامی، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا. ہمیں اپنے نقصان کا احساس تک نہیں رہا. صحیح کہہ رہی ہیں جی ناہید کہ قرآن مجید کے پارے بانٹ دیتے ہیں. اچھا آپ نے کبھی کوئی بک پڑھی ہے بغیر تسلسل کے؟ یعنی کہ آپ کوئی ناول پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی ناول، اینی ون، فار ایگزامپل بڑا اچھا عنایت اللہ دہلوی جو ہیں ان کا ناول ہے داستان ایمان فروشوں کی، اس کی 4 جلدیں ہیں. تو آپ کو میں تیسری جلد دے دوں اور آپ پڑھنا شروع کر دیں، تو آپ اول تو پڑھیں گے ہی نہیں، اور اگر فرض کریں پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ اگلے دن آ کر مجھے کیا کہیں گے؟ یہ اس کے پہلا حصہ دیں، ہے نا؟ آپ کبھی درمیان سے نہیں پڑھیں گے. اچھا میں اگر آپ کو کہوں کہ ایسا کرو اس ناول کا ایک پیج تم پڑھتی جاؤ ایک میں پڑھتی جاؤں، تو آپ پڑھیں گے؟ آپ نہیں پڑھیں گے نا، آپ کہیں گے دماغ خراب ہے. تو قرآن ہی اتنی بے معنی بے مقصد کتاب آپ کو لگتی ہے کہ ایک پارہ ایک پڑھ لے، ایک پارہ ایک پڑھ لے، ایک پارہ ایک پڑھ لے. اچھا چلو ختم کرنا ہے، جان چھڑانی ہے، ایک صفحہ تم پڑھو ایک صفحہ میں پڑھوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کون سا ثواب؟ یعنی آپ کے نزدیک، ہمارے نزدیک قرآن بالکل بے مقصد کتاب ہے، کیونکہ ایسے تو بے مقصد چیز ہی پڑھی جائے گی نا جس چیز میں تھوڑا سا بھی مقصد ہے. ایک ڈرامہ آپ دیکھتے ہیں تو اس کی ایک ایپیسوڈ مس نہیں کرتے، ایک ایپیسوڈ مس ہو جائے نا، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، اب تو فوت ہو گئی ہیں، اللہ نے جنت عطا فرمائے. میری عزیزہ تھی، ان کا فون مجھے آیا، کہنے لگی فلک کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا جی کچن میں کام کر رہی ہوں. کہنے لگی کہ ذرا نا ٹی وی لگاؤں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی دیکھو کہ فلانے ڈرامے کی نئی ایپیسوڈ آ رہی ہے یا کہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ چل رہا ہے. مجھے ہنسی آ گئی. میں نے کہا باجی میرے پاس تو ٹی وی نہیں ہے. اچھا کہتے بند کرو، میں کسی اور ایک کا نام ہے اس سے پوچھتی ہوں. وہ اتنی جلدی میں تھی کہ وہ مجھے فوراً کہنے لگی جلدی سے بند کرو، میں کسی اور سے پوچھتی ہوں. آپ ایک بکواس سوپ سیریل دیکھ رہے ہیں جو کبھی ختم ہی نہیں ہونا، لیکن آپ اس بکواس سوپ سیریل کی ایک ایپیسوڈ مس نہیں کرتے. قرآن آپ ایسے کیسے پڑھ سکتے ہیں بغیر ترتیب کے، بغیر آقا پیچھا دیکھے؟ یعنی یا تو یہ مان لے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ قرآن بالکل بے مقصد ہے، بالکل بے معنی ہے، کہیں سے بھی پڑھ لو فرق ہی نہیں پڑتا، یا پھر یہ مان لے کہ ہم نے قرآن کو اہمیت دینی چھوڑ. اور یہی سچ ہے. تبھی تو قرآن ہمارے پاس آتا نہیں، کیونکہ میں آپ کو بارہا کہہ چکی ہوں قرآن جہاں اس کی قدر نہیں ہوتی وہاں نہیں جاتا، کیونکہ وہ بہت غیرت مند ہے. تو قرآن کی ہم نے قدر نہیں کی، قرآن چلا گیا. قیامت کے دن ہمارے خلاف کھڑا ہوگا یہ، کیونکہ ہمارے کرتوت ایسے ہیں. جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن تمہارے لیے ضرور کھڑا ہوگا قیامت کے دن، یا حق میں یا مخالفت میں. تو حق والے تو ہمارے کرتوت ہی نہیں، تو پھر مخالفت میں کھڑا ہوگا. تو جس کے خلاف قرآن کھڑا ہو گیا اس کو بچانے کس نے آنا؟ نہ قرآن اتارنے والے رب نے آنا ہے مدد کرنے، اور نہ قرآن پیش کرنے والے پیغمبر نے آنا ہے. تو یہ تینوں ایک ہی سائڈ پہ رہنے والے ہیں، اللہ، اللہ کا کلام اور اللہ کا رسول. یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن جس کے خلاف کھڑا ہو اس کی شفاعت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے. یہ بھول جائیں باتیں.
کیونکہ خود آپ گواہی دیں گے. اللہ کہتے ہیں جب ہم پوچھیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہی سکھایا تھا, تو آپ جواب دیں گے کہ اللہ جی میں نے یہ نہیں سکھایا تھا, میری امت نے آپ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا, ہم نے ڈال دیا قرآن کو پس پشت, ہم نقصان میں بیٹھے. نہیں, دونوں نے نہیں کہی, علامہ ابن تیمیہ نے, یہ قول ہے. جی یہ علامہ ابن تیمیہ کا قول ہے. وہ کہتے ہیں اپنے ایک لیکچر میں انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ قرآن بڑا غیرت مند ہے, یہ وہاں نہیں جاتا جہاں اس کی قدر نہ کی جائے, لہٰذا قرآن کی قدر کرنا سیکھو. علامہ ابن تیمیہ کا قول ہے. اور میں نے اس بات کو بالکل صحیح پایا ہے. تو ترتیل کو ہم کیا سمجھیں گے؟ مجھے سب سے زیادہ غم ہوتا ہے حفاظ کی عدم تربیت پر. حفظ کو بھی ہم نے محض ایک وہ بنا دیا نا, رٹا تو بنایا ہی ہوا ہے, اور ہم نے محض ایک ڈگری ٹائپ نا کہ سند مل جاتی ہے, ہم کہتے ہیں دیکھو ہمارے 4 بچے حافظ ہیں. اب حافظ قرآن کیسے پڑھیں وہ نہ استاد کو پتا ہے نہ ماں باپ کو پتا ہے. بچپن میں تو ابتدا میں تو جب آپ یاد کراتے ہیں ٹھیک ہے وہ فاسٹ پڑھتے ہیں, انہوں نے سبق سنانا ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد ان کو عادت ڈالیں, ان کی تربیت کریں گے تو آئے گا نا. میری اپنے کچھ فیملی کے بچے بڑے قریبی حافظ ہیں, تو سب سے بری نماز ان کی ہے, کیونکہ وہ پڑھتے ہی ایسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. میں تو جب جاتی ہوں, میری اپنی بھانجی ہے, میں اس کو کہتی ہوں آہستہ پڑھو آہستہ پڑھو. یہ حفظ کرانے والوں کا فالٹ ہے کہ ان کو کرواتے ہیں نا اسی روش میں کرواتے ہیں, وہ تو ان کے نا مس ہو جاتی ہے. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ نہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو استاد ہے نا انہوں نے اس کو پیشہ بنا لیا. اس میں غلطی ہماری بھی ہے, حکومت کی بھی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پڑھانے والوں کو حکومت سپورٹ نہیں کرتی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم بھی عالم پر پیسہ خرچ نہیں کرتے, ہم سارا پیسہ خرچ کرتے ہیں قوالیاں گانے والوں کو. کوئی نعت خواں آ جائے, ایک نعت خواں جو ہے نا اویس رضا قادری وغیرہ جیسے لوگ 5-5 10-10 لاکھ وہ ایک محفل کا لیتے ہیں. تو جو گانوں کی ٹیونوں پر نعتیں سیٹ کرتے ہیں, کیا وہ گانے نہیں سنتے؟ ان کو گانے والوں کو پیسے دینے کو تیار ہے, لیکن ایک قاری کی تنخواہ جو ہے نا وہ 2000 مانگے تمہارے موڈ آف ہو جاتے ہیں. میری اپنی فیملی میں نے قاریہ پرووائڈ کی, تو میں نے کہا کہ 2000 ایک بچے کا دے دے, کہتی 1500 بہت نہیں ہے. میں نے کہا بہت تو پھر 500 روپیہ بھی ہوگا. آپ میں نے کہا اپنے بچوں کی اسکول کی فیسیں ایک مہینے کی 10-10 ہزار دیتے ہیں, قرآن مجید کی ایک بچے کی 2000 دیتے ہوئے آپ کو برا لگ رہا ہے؟ نہیں وہ بھی گنجائش نہیں. میں نے کہا ادھر کی گنجائش نکل آتی ہے, رہنے دو. میں نے کہا کیونکہ میری بہت قریبی تھی تو میں نے پھر ڈانٹا, پھر دیا اس نے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم ایک اچھے قاری کو 2000 منتھلی پے کرتے ہوئے تکلیف میں آ جاتا ہے. اب پھر قاری کا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کرایہ دینا ہے, بل دینے, اسے زیادہ پیسے اکٹھے کرنے, پھر اسے ڈھیر سارے بچے پڑھانے. اب جب اسے ڈھیر سارے بچے پڑھانے ہیں تو وہ کوالٹی ٹائم نہیں دے سکتا, وہ پھر کہتا ہے جلدی سناؤ. یہاں سے سارا کچھ غلط ہوتا ہے. اسی لیے جو قرآن ٹیچرز تھے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بڑی اچھی تنخواہیں کر دی تھی مقرر. اس کے علاوہ جو صحابہ تھے ان کے جب کارواں آتے تھے, جب ان کا پروفٹ آتا تھا, فصلیں اترتی تھیں, تو وہ جو علماء تھے ان کے قریب والے, وہ ان کو اچھے خاصے پیسے گفٹ کیا کرتے تھے تاکہ ان کو کوئی کمی نہ آئے. تو وہ پھر پیسوں کے چکر میں ہوتے ہی نہیں تھے, وہ ویسے ہی پڑھاتے تھے کیونکہ ان کو کوئی دقت ہی نہیں آتی تھی. اور اگر کسی عالم کے گھر میں, یعنی کہ ظاہری بات ہے کہ ابھی تو خیر کسی کا پتہ ہی نہیں ہے, اس دور میں تو سب کو پتا تھا ان کی بچی کی شادی کی ایج ہو گئی ہے, تو وہ خود بخود ہی اس معاملے میں فکر کرتے تھے اور کوپریٹ کرتے تھے کہ بھئی آپ کی بچی کی شادی کے لیے خود بخود ان چیزوں کو دیکھتے تھے. اچھا بچہ بڑا ہو گیا, اس نے کاروبار کرنا ہے, ظاہری بات ہے اسے بھی زندگی چاہیے, تو وہ خود بخود ان چیزوں کو جو ہے نا ایڈجسٹ کرتے تھے اور ساتھ کوپریٹ کرتے تھے. کسی چیز کے اندر کوئی جو ہے نا کمی نہیں رکھتے تھے. ہم نے چھوڑ دیا سب کچھ. اس سارے فساد کی وجہ سے جو قاری وغیرہ ہیں ان بیچاروں کا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ انہوں نے بہت ٹیوشنز پڑھانی پڑتی ہیں, اور اگر وہ مسجد میں پڑھا رہے ہیں تو ان کے پاس جیسے 20-25 بچے ہیں, تو وہ چاہتے ہیں کہ سارے ہی پڑھیں, کوئی چھوڑ کے نہ جائے. اب اس میں پھر یہ ہے کہ کسی کو بھی کوالٹی ٹائم نہیں دے پاتا, جلدی پڑھو اور جان چھوڑو.
یہ والا معاملہ بن گیا ہے. تو اس کی وجہ سے پھر وہ صرف حفظ کرواتے ہیں, وہ تربیت پر ٹائم نہیں دیتے. تو اس میں ہم سبھی کا قصور ہے. اللہ رب کریم ہمارے حال پہ رحم کرے. لیکن بہرحال سب سے زیادہ برا حال حفاظ ہی کا ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے قرآن کی قدر کرنے کی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قوموں کو عروج ملا قرآن کی وجہ سے, اور زوال بھی ہوگا قرآن کی وجہ سے. تو قرآن کو پکڑیں گے تو عروج پائیں گے, قرآن کو چھوڑ دیں گے تو زوال ہے, اور زوال ہمارے سامنے ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھیں. کب؟ ویسے تو ہمیشہ, لیکن یہاں پر تو خاص طور پر تہجد کی نماز کی بات ہو رہی ہے کہ تہجد کی نماز میں جب کھڑے ہوں تو قرآن کو پڑھیں ترتیل کے ساتھ. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں میں چھوٹی سورتیں پڑھتے تھے, جیسے سورہ اعلی, سورہ لیل, سورہ شمس, اس طرح کی سورتیں پڑھتے تھے. پھر بھی آپ کی نماز ہماری نماز سے طویل ہوتی تھی. اب آپ اسے ترتیل کو سمجھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھانے کھڑے تھے, فجر میں اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلی اور سورہ غاشیہ پڑھاتے تھے. اکثر چھوٹی صورتیں اتنی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمول کے بارے میں انس کہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہی زیادہ تر یہ صورتیں پڑھاتے تھے, یا پھر ایسی صورتیں پڑھاتے تھے, یعنی کہ چھوٹی, جو آپ کے 30ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے اور تیسرا رکوع ہے. عام طور پر وہ صورتیں پڑھاتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اتنا اندھیرا ہوتا کہ ہم ساتھ کھڑے کا چہرہ نہ دیکھ سکتے. لیکن جب آپ نماز ختم کرتے تو اتنی روشنی ہو چکی ہوتی کہ ہم ارد گرد کو دیکھ سکتے تھے. وقت اسفار کا آغاز ہو گیا ہوتا. سمجھ گئے؟ تو کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20-25 منٹ طویل نماز پڑھاتے تھے. تو ہماری تو لمبی نماز بھی آپ کی چھوٹی نماز سے کوئی میچ نہیں کرتی. قریب ترین نماز ہے مدینہ والوں کی, اگرچہ ویسی تو نہیں ہے لیکن قریب ترین مدینہ والے ایسی نماز پڑھاتے. تو کیسے, میں ایک عرصہ مجھے یہ کوشچن تنگ کرتا تھا کہ ان کے جیسے سورہ اعلیٰ ہے تو اس کے ساتھ نماز کیسے طویل ہوتی تھی؟ ہر آیت پر رکتے تھے آپ. انس سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے ترتیل اختیار کرتے؟ انس نے کہا آپ ہر آیت پر رکتے تھے, الحمدللہ رب العالمین, پھر آپ خاموش ہو جاتے, حمد کرتے اللہ کی, ویسے خاموش ہو جاتے. تو جو دعا پڑھیں گے تو زیر لب پڑھیں گے نا, رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, پھر خاموش ہو جاتے. پھر مالک یوم الدین, پھر خاموش ہو جاتے. تو ہر آیت کے بعد آپ چپ ہوتے, گیپ دیتے. پھر آپ کا جتنا لمبا قیام ہوتا تقریباً اتنا ہی لمبا رکوع ہوتا, اتنا ہی لمبا قوما, اتنا ہی لمبا سجدہ, اتنا ہی لمبا جلسہ, پھر اتنا ہی لمبا سجدہ, پھر اگلا قیام اتنا, پھر اسی ترتیب سے, اور پھر اتنا ہی لمبا تشہد. تو اتنا ٹائم تو لگے گا نا, پھر 2 رکعتوں لگے گا. اور یہ آپ کی ہلکی نماز تھی, یہ ہلکی نماز تھی. اصل طوالت تو آپ لاتے تھے تہجد. تو پھر جتنا قرآن یاد ہے اتنا قرآن پڑھیں. تہجد دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں آپ قرآن, اور جو آپ کو یاد ہو اسے ریپیٹ کر کے بھی لمبا کر سکتے ہیں. اپ ٹو یو کیا کرتے ہیں. تو نماز کے دوران قرآن کو پڑھیں, اور خاص طور پر تہجد کی نماز میں, اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ جو اوور نائٹ قرآن ختم کیا جاتا ہے وہ کتنی بے وقوفانہ حرکت ہے نا شبینہ. ہر چیز کا میں شارٹ کٹ ڈھونڈ لی ہے نا. سارا مہینہ قرآن نہ پڑھو اور آخری رات میں کھڑے ہو کر ایک رات میں قرآن ختم کر دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, جس نے 3 دن سے کم میں قرآن پڑھا اس نے پڑھا ہی نہیں. اور پھر شبینے میں آپ نے کبھی نوٹس کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ٹی وی پر چلتے ہوتے تھے نا شبینہ, تو کیا ہو رہا ہے, اچھا جس کا دل چاہ رہا ہے نماز میں سے نکل کر جاتا, کیونکہ وہ اتنا لمبا چلنا ہے. آپ کسی کو واش روم جانے کی ضرورت پڑ گئی ہے کچھ, وہ جس کا دل چاہ رہا ہے نکل کے جا رہا ہے, جس کا دل چاہ رہا ہے بیچ میں آ کے مل رہا ہے. ایسے نماز ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی آپ کسی بھی چیز کا ایک سیچوریشن پوائنٹ آئے گا ہی آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن تب تک پڑھو جب تک تمہارا دل متوجہ ہو, جب تمہارا دل اکتا جائے تو بند کر دو.
تو ڈیفینیٹلی آپ قرآن پڑھنے بیٹھے، رمضان میں ایسا ہوتا ہے کہ رمضان میں جب آپ عصر کے بعد قرآن پڑھنے بیٹھے نا تو زیادہ نہیں پڑھا جاتا، منہ سوکھ جاتا ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں اچھا بھی بند کر دوں، ہے نا. یعنی ایک ٹائم وہ آتا ہے آخری روزوں میں کہ جب آپ ذکر کرتے ہیں نا تو آپ کو اس سے تھکن محسوس ہوتی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ اچھا چلو اب میں آرام کر لوں. تو اس وقت پھر سننا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. یعنی کہ اگر فارغ ٹائم ہے اور آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں کچھ وقت ضائع نہ کروں تو پھر بندہ کہتا ہے اچھا چلو تلاوت لگا کے سن لیتے ہیں یا کچھ اس طرح. تو انسان تھک جاتا ہے، انسان کمزور ہے، اور انسان ایک لمٹ سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. تو تب تک کام میں مزہ ہے جب تک کام میں دل ہے. تو عبادت تو ہوتی دل سے ہے. تو قرآن کو ٹھہر کر پڑھیں، تھوڑا پڑھیں مگر اچھا پڑھیں. انا بے شک سنل کی ان قریب ڈالیں گے، القا سے ہے نا، علیکا آپ پر قولن بات ثقیلن بھاری، ان قریب ہم آپ پر ایک بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں. کیا تھا جی بھاری بوجھ؟ قرآن مجید. کتنے کلو کا تھا؟ کتنے ٹن کا تھا؟ لیکن قرآن بہت بھاری ہے جی، قرآن بہت بھاری ہے. جب آپ قرآن کی بات کرتے ہیں لوگ آپ کو چھوڑ جاتے ہیں، آپ کو محروم کر دیتے ہیں، آپ کو تنہا کر دیتے ہیں. لہٰذا قرآن کا ذمہ اٹھانا بہت بھاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تبلیغ کی ذمہ داری تھی، فرض تھا آپ پر تبلیغ کرنا، قرآن آپ پر اترنا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ کا بوجھ تو تھا ہی تھا، نزول وحی کا بوجھ بھی تھا. وہ بوجھ فزیکل تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گلا گزرتا تھا، وحی کا ہوتا تھا. لہٰذا جب آل عمران اتری ہے تو اسماء بنت امیس کہتی ہے کہ میں کھڑی دیکھ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی. آپ اونٹنی پر بیٹھے تھے اور اونٹنی جھکتی گئی جھکتی گئی جھکتی گئی یہاں تک کہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی. یعنی کہ بیٹھ گئی، خود نہیں بیٹھی، وہ دباؤ کی وجہ سے بیٹھ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی آتی، اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اور جسم پسینے سے شرابور ہو جاتا، اگرچہ شدید ٹھنڈ کے دن ہوتے. تو اللہ نے اس کی قوت آپ کو دی کہ آپ نے اس کو سہا. تو قرآن کے نزول کا بھی بوجھ تھا جو ظاہر ہے صرف آپ کے لیے تھا، ہم پر تو نہیں ہے. اور قرآن کی تبلیغ بھی ایک بوجھ تھا، بہت بڑی بات تھی جی. میں حیران ہوتی ہوں، میں واقعی حیران ہوتی ہوں. تلوار چلانا اتنی بڑی بہادری نہیں ہے، محاذ پہ جا کے جنگ لڑنا، دشمن کو قتل کرنا ٹھیک ہے بہادری ہے. سب سے بڑی بہادری ہے ان سب لوگوں کے اندر کھڑے ہو کر سچ بات کہنا جو بلیو نہ کر رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں یہ جانتے ہوئے کہ اس کو ماننے والا بھی کوئی نہیں ہے، کھڑے ہو کر یہ بات کہی، پوری قوم میں کھڑے ہو کر کہی. یعنی کہ ماننے والا پوری دنیا میں نہیں تھا، اور آپ نے پوری قوم کے سامنے کھڑے ہو کر کہی کہ اللہ ایک ہے، یہ بت جنہیں تم پوجتے ہو یہ خدا نہیں ہے. آپ سوچیں آج مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو کر، قرآن سے فیضیاب ہو کر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مزاروں پر مت جاؤ تو کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری قوم میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی تو لوگوں کا ری ایکشن کیا رہا ہوگا، آپ سمجھ سکتے. وہ جو ہر بات پہ دیتے تھے حوالہ میرا، اب میرے ذکر پہ وہ بات بدل دیتے. یہ کیفیت ہر اس بندے کو جھیلنی پڑتی ہے جو قرآن کی بات کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہادر کوئی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا، سچ کہنے سے بڑی بہادری کی بات کوئی نہیں ہے. اور ان لوگوں کے ساتھ سامنے جو جھوٹ کو حقیقت بنا کر بیٹھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا اور بار بار کہا. 13 سال جھٹلائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر آپ لگے. تو یہ بہت مشکل کام تھا، یہ بہت مشکل کام. اور پھر آپ دیکھیں جو وحی آتی تھی وہ آپ کو جا کر سنانا بھی ہوتی تھی، ہے نا. اب اس وحی میں کیا تھا، جیسے اب دیکھیں سورہ لہب جو ہے تو ابو لہب کی مذمت ہے نا، آپ کو جا کر سنانا بھی تھی. سورہ قلم جو ہے وہ ولید بن مغیرہ کی مذمت ہے نا. اب ظاہر ہے آج ہمیں پتا ہے تو ولید بن مغیرہ کو نہیں پتا چلا کہ یہ واقعہ تو میرا ہے، نام نہیں لیا گیا مگر بیان کر دیا گیا. جا کر سنانی تھی. ان کے بتوں کی برائیاں جو اللہ نے بیان کی، ان کے بنائے ہوئے شریکوں کی مذمت جو اللہ نے بیان کی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر سنانی ہوتی تھی اور سناتے تھے، اللہ اعلان کھڑے ہو کر پڑھتے تھے قرآن. تو آپ سوچیں کتنا مشکل کام تھا، کس قدر دشوار تھی یہ ذمہ داری. اسی کو اللہ نے کہا قولا ثقیلا، ان قریب آپ پر بھاری بات ڈالنے والے ہیں، بھاری ذمہ داری ڈالنے والے. لہٰذا کفار 5ویں سال میں ہی یہی سجیشن لے کر آئے تھے، نہ تم ہمیں برا کہو نہ ہم تمہیں برا کہیں، تم اپنے دین پر چلو ہم اپنے دین پر چلیں، چلو ہمیں گوارا ہے، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. اللہ نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. تبلیغ نہیں ہوگی اس طرح سے، حق کو حق کہنا ہوگا، باطل کو باطل کہنا ہوگا. اٹھیں اور کہیں. لہذا کہنا پڑا. تو نبوت کی ذمہ داری، تبلیغ کی ذمہ داری، سچ کہنے کی ذمہ داری سب سے مشکل ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد اکبر ہے ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق کہے. یہ سارے ظالم حاکم تھے نا، سرداران قریش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تنہا کھڑے تھے، دنیاوی اعتبار سے اب تنہا تھے. اور آپ کو پتا تھا جو آزمائش آنی ہے وہ آ کے رہنی ہے، اور آپ کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، طائف میں کیا نہیں ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ سہا مگر حق پر کمپرومائز نہیں کیا. تو سب سے بڑا کام ہے جی حق بات کہنا، اور خاص طور پر اس وقت میں حق بات کہنا جب کوئی حق سننے کو تیار نہ. تو بہت راستے کھلے ہیں جہاد کے جی، قتال کا راستہ تو نہیں ہے فی الحال، لیکن جہاد کے بہت راستے ہیں. جہد مسلسل ہے اسلام کو. تو حق کہنا، قرآن ان مسلمانوں کو پیش کرنا جو مسلمان ہونے کے باوجود قرآن کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، ان کے سامنے توحید پیش کرنا جو مسلمان ہونے کے باوجود موحد نہیں ہے، شرک پر ہے، مشرک ہے. بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اتنا ہی مشکل ہے جتنا یہود کو یہ سمجھانا مشکل تھا کہ تم مشرک ہو، جتنا عیسائیوں کو سمجھانا مشکل تھا کہ تم مشرک ہو. وہ بھی کہتے تھے ہم تو خود اہل کتاب ہیں، ہم کیسے کافر ہیں. اتنا ہی مشکل اپنی مسلمانوں کی اس جماعت کو جو شرک پر کھڑی ہے یہ سمجھانا مشکل ہے، کیونکہ وہ بھی کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اہل کتاب ہیں، تم کیسے کہتے ہو ہم مشرک ہیں. بہت مشکل ہے ان کو سمجھانا، بہت مشکل ہے. لیکن یہ مشکل سر ہم ہی کریں گے، یہ کام ہم ہی کر سکتے، کوئی اور اس کے لیے نہیں آنے والا. لہٰذا اٹھے اور کریں. بہت مشکل کام، لیکن کرنا تو. اور تبلیغ قتال سے زیادہ مشکل، بہت مشکل ہے یہ کام. کیونکہ قتال میں آپ کے سامنے دشمن کھڑا ہوتا ہے، یا مر جاؤ یا مار دو، آپشنز دو ہیں. لیکن تبلیغ میں آپ کے سامنے آپ کے پیارے ہوتے، آپ کے اپنے ہوتے ہیں. اور یہ مرد و مردوں کا سلسلہ بھی نہیں ہوتا، یہ تو ایک مسلسل پیغام ہے. سختی بھی نہیں کرنی، بات بھی پہنچانی ہے، ریاکٹ بھی نہیں کرنا. دیکھیں ظلم پر ریاکٹ کر دینا تو وہ تو صحیح ہے نا، یعنی کہ جیسے تلوار لے کر کھڑے ہیں ڈو اور ڈائی، وہ تو سمجھ آتا ہے. لیکن 13 سال مکہ کے اور پھر بعد میں بھی تبلیغ کا تو یہی اصول ہے کہ آپ پر تشدد ہو رہا ہے چپ رہنا ہے، کیونکہ آپ کو کام کرنا ہے نا، آپ کو دین پھیلانا ہے، آپ کا کام ہے برداشت کرنا، تحمل رکھنا، ریاکٹ نہ کرنا، سکون میں رہنا. یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. لہٰذا مبلغ دین ہونا آسان نہیں. تو جسے دین کی تبلیغ کرنی ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ تہجد سب سے پہلے قائم کرنی چاہیے، رات میں اٹھ کر اپنے رب سے مدد مانگنی چاہیے، اس سے رہنمائی طلب کرنی چاہیے، اس کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے. قرآن کا علم، قرآن کی تبلیغ نہیں ہو سکتی جب تک آپ قیام اللیل کو قائم نہ کریں. اگر آپ پچھلی رات میں نہیں اٹھ سکتے، اول رات میں یعنی عشاء کے بعد سونے سے پہلے آپ پڑھ لیں، بے شک 2 رکعتیں پڑھیں، ضرور پڑھیں اور اللہ سے مدد مانگیں.
اللہ سے مدد مانگے. قرآن کا کام اللہ ہی لیتے. یہ اسلام کا سب سے بڑا سٹیٹس. خیرکم من، کیا حدیث ہے؟ پوری کریں. نہیں آتی یہ حدیث؟ نہیں آتی آپ کو تو سنائیں. میں نے عربی پوچھی نا. نہیں وہ کل گزر گئی. یاد کیجئے گا چھوٹی چھوٹی چند جو اہم حدیث ہیں وہ تو یاد کر لیں. 4 لفظ ہیں اس حدیث کے اندر. خیرکم من تعلم القرآن ویعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے. تو امت کا سب سے اچھا سٹیٹس یہی ہے. نبی کے بعد یہی سٹیٹس سب سے اہم سٹیٹس. قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے. تو پھر جتنا بڑا عہدہ چاہیے اتنی زیادہ محنت لگتی. تو قرآن کے لیے پھر اللہ کی خصوصی رحمت ضروری ہے. اللہ سے دعائیں مانگا کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائیں. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. کون سا علم غیر نافع ہوتا ہے بتائیں؟ غیر نافع علم کون سا ہے؟ جادو ٹونے کا علم. اور حفصہ جی اور بالکل وہ ایک ہو گیا ٹھیک ہے جادو کا. اور قرآن کا علم غیر نافع ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. یہیں پر تو آپ کو غلط فہمی ہے. اگر آپ دنیا کے حصول کے لیے قرآن پڑھتے ہیں تو بدترین شخص ہیں. یہ میں نے نہیں کہا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. آپ نے کہا میری امت کا بدترین شخص وہ ہے جو دین کا علم دنیا کے حصول کے لیے سیکھتا ہے. تو قرآن غیر نافع ہو جائے گا جب میں نے اس کو عمل کے لیے نہیں سیکھا بلکہ اس لیے سیکھا کہ ذرا میرا کوئی معاشرے میں مقام بن جائے اور ذرا لوگ مجھے کچھ سمجھنے لگے اور ذرا مجھے پیسے ویسے ملنے لگے. جو کر رہے ہیں سارے مت کہیں. آپ سب کو نہیں کہہ سکتے، بڑے بڑے حق پرست لوگ موجود ہیں. ایک گروہ ایسا ہے علماء کا جس نے قرآن سیکھا ہی دنیا کمانے کے لیے، تو ان کا یہی انجام ہوگا. وہ بدترین افراد میں ہیں. کیونکہ قرآن کے علم کا پہلا مقصد کیا ہے؟ اپنی اصلاح. اور دوسرا مقصد ہے تبلیغ دین. اگر مجھے ہی نفع حاصل نہیں ہوتا، ساری دنیا جنت میں چلی جائے، میں جہنم میں چلی جاؤں، مجھے کیا فائدہ؟ تو پہلا حق میرا اپنا ہے نا میرے اوپر. انفسکم واہلیکم نارا. تو پہلے تو مجھے خود کو بچانا ہے. تو اگر میں نے ہی قرآن سے نفع نہیں لیا تو باوجود کہ یہ قرآن کا علم ہے یہ غیر نافع ہو گیا. یہ قطعی غیر نافع ہو گیا. لہٰذا عبداللہ بن ابی جیسا بدبخت بھی قرآن سیکھ رہا تھا مگر اسے قرآن نے نفع نہیں دیا. حیرت ہوتی ہے مجھے، حیرت ہوتی ہے مجھے، واقعی حیرت ہوتی ہے. آپ لوگوں نے تاریخ کو پڑھا ہوگا تھوڑا بہت. میرا تو سبجیکٹ رہا ہے اسلامک تاریخ، اسلامک ہسٹری. تو اسلامی تاریخ میں سلطنت عثمانیہ کے قیام کی جب واقعات پیش آ رہے تھے تو ایک سلجوقی حکومت کا عہدیدار تھا، گمشتگین اس کا نام تھا. اور وہ منگولوں کے خلاف، مغل تو ایک ان کی قوم تھے، منگولوں کے خلاف لڑتے ہوئے زخمی ہوا اور اس کی ٹانگ میں زخم آیا اور وہ ریشہ پڑ گیا، انفیکشن ہو گیا. اور انفیکشن تھا. اب یہ ہوا کہ ترکوں نے ایک مہم ارینج کی. منگولوں نے ایک ٹھکانہ بنایا ہوا تھا، وہاں سے وہ حملے کرتے تھے. تو انہوں نے اس کا پتہ لگایا اور فیصلہ کیا کہ اٹیک کیا جائے تاکہ منگولوں کو ہٹایا جائے، یہ روز روز کے حملوں سے جان چھوٹے. گئے سب اس میں، وہ شخص بھی گیا. لیکن ریزن سب کی یہ تھی کہ بھئی مسلمانوں کی جان چھڑائی جائے. وہ سردار بننا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ ترکوں کا انچارج سلجوق گورنمنٹ میں وہ بنے. تو وہ بیمار تھا اور اس کے طبیبوں نے کہا کہ تم مت جاؤ، تمہارا جانا تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. مگر اس نے کہا
اور یہ تاریخ میں اس کے جملے ہیں، یعنی تاریخی حقیقت ہے، کوئی کہانی نہیں ہے. اس نے کہا کہ اگر میں نہ گیا تو اس حملے کی فتح کا کریڈٹ دوسروں کو ملے گا، تو میں پھر سردار اعلیٰ کیسے قرار پاؤں گا ترکوں کا، جو میں بننا چاہتا ہوں، تو میں تو جاؤں گا. وہ اس حملے میں گیا، مزید زخمی ہوا، انفیکشن بڑھا، وہ مر گیا، لیکن شہادت تو نہ پا سکتا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا نا، پوچھا گیا کہ ایک عہدے کے لیے آتا ہے، غنیمت کے لیے آتا ہے، ایک عزت کے لیے آتا ہے، ایک قبیلے کی ناموری کے لیے آتا ہے، مجاہد کون ہے؟ آپ نے کہا جو اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے آتا ہے. اب یہ نہیں، آپ دیکھیے کہ منگولوں کے خلاف لڑنا آسان نہیں تھا، وحشی لوگ تھے. وہ گیا، جان رسک پہ ڈالی، اور ظاہر ہے اس زمانے میں پین کلرز تو تھے نہیں، تو آپ سوچیں کہ جس کی ٹانگ پک گئی ہو، اس میں ریشہ، اس کو کتنی تکلیف ہوگی. سفر بھی گھوڑوں پر، اور پہاڑوں میں مہم تھی، کیونکہ پہاڑوں کے بیچ میں انہوں نے خفیہ ٹھکانہ بنایا ہوا تھا جہاں سے وہ نکل کر اٹیک کرتے تھے، اور بڑا ٹائم لگا ترکوں کو اس کا ٹھکانہ تلاش کرنے میں. سلجوق گورنمنٹ نے یہ ڈیوٹی دی تھی. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ مشقت تو اس نے اتنی ہی اٹھائی، لیکن انما الاعمال بالنیات. اللہ اکبر، اللہ. تو نیت سے سب کچھ ہے جی. تو قرآن کا علم بھی غیر نافع ہو جائے گا اگر ہم اسے غلط مقصد کے لیے استعمال کریں گے. لہٰذا آپ دیکھیے عبداللہ بن سبا جو یہودی سے مسلمان ہوا، اور مسلمانوں میں اس نے ویسا ہی فتنہ ڈالا تقریباً جیسا سینٹ پال نے عیسائیوں میں ڈالا. لیکن چونکہ قرآن کو بدلا نہیں جا سکتا تو بدل تو نہیں سکا، لیکن صوفی ازم کی تحریکیں شروع کی اور بہت بدعقیدگی پیدا کی ہے. آج تک ہم اسے بھگت رہے ہیں. کیا اس نے قرآن نہیں سیکھا؟ سیکھا، اتنا قرآن سیکھا کہ عالموں کو وہ ایسا لاجواب کر دیتا تھا کہ لوگ کہتے تھے دیکھا اس نے جواب دے دیا، دیکھا اس نے جواب دے دیا. جھوٹے زیادہ لفاظ ہوتے ہیں، جسے جھوٹ بولنا ہوتا ہے نا وہ زیادہ پریپیئر ہو کر آتا ہے، سچ بولنے والا تو ذرا کیئر لیس ہوتا ہے. تو اس کو کیا قرآن نہیں آتا تھا؟ آتا تھا. اس نے احادیث بھی یاد کر رکھی، یہ بھی یاد رکھیے گا، اس نے احادیث یاد کر رکھی تھی حوالوں کے ساتھ، اور وہ دھڑا دھڑ حدیثیں سنا دیتا تھا، اور سامنے والے علماء بیچارے لاجواب ہو جاتے تھے کہ اس کو کیسے شٹ اپ کال دے. بہت بڑا فتنہ تھا. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا فتنہ وہی شخص پھیلائے گا جو اچھا مقرر ہوگا، جو اچھا مصنف ہوگا. جس کے بولنے میں اثر نہیں، جس کی تحریر میں اثر نہیں، اس نے فتنہ کیا پھیلانا. لہٰذا فتنہ پھیلانے والے ہمیشہ عالم ہوتے ہیں. کیا کیا تھا؟ نہیں، صوفی تھا جی، صوفی تھا، بڑا نیک تھا، بڑا نیک تھا، لیکن اس نے اندر اندر فتنے کے وہ بیج بوئے جس نے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے بانٹ دیا. اور اس نے پھر خارجیوں کے فتنے کو بہت مضبوط کیا، اور وہ جو جنت بنائی اور سارا وہ حسن بن سبا کا گروہ تھا. بہت بہت بڑا فتنہ تھا. آج تک ہم اس فتنے کو جھیل رہے ہیں جی، کیونکہ وہ زیر زمین ہے، کسی نہ کسی شکل میں نکل آتا ہے. صلاح الدین ایوبی اس کے خلاف لڑے، سلطنت عثمانیہ اس کے خلاف لڑی، جو ہے یہ عباسی گورنمنٹ اس کے خلاف لڑی، محمود غزنوی نے اس کا خاتمہ کیا. لیکن وہ زیر زمین ہے، دیمک جیسے دیمک آپ ایک جگہ ڈرل کرتے ہیں ڈالتے ہیں، وہ اور جگہ سے نکل آتی ہے. یہ دیمک ہے، یہ کہیں نہ کہیں سے نکل آتے ہیں. آج آپ کی پاکستانی فوج جو لڑی ہے وار آف ٹیرر، کس کے خلاف لڑی ہے؟ انہی کے خلاف لڑی ہے. نام بدلتے رہتے ہیں، کیریکٹر تو ایک ہی ہے، خارجی. سارے مسلمان کافر ہیں، صرف ہم مسلمان ہیں. مسلمانوں کا خون، جان، مال، عزت ہم پر حلال ہے. لہٰذا یہ جو آپ نے دیکھا کہ داعش والوں نے جو کیا عراق میں مسلمان بچیوں تک انہوں نے بیچا، اور اس کی ویڈیوز تک ریلیز ہوئی. یہی کچھ ان لوگوں نے حرم تک میں کیا، حرم تک کو حلال کیا اپنے اوپر. کیا حلال ہے؟ کیونکہ یہ سارے کافر ہیں، ہم مسلمان ہیں بس. تو ان کے نزدیک تو سارے صحابی کافر تھے. ان کو فتویٰ تھا کہ علی کافر ہے، علی کا ساتھ دینے والے سب کافر ہیں، اور جو چپ کر کے بیٹھے تھے سب کافر ہیں. تو پھر سارے صحابی کافر ہو گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ان کے نزدیک صرف وہ مسلمان. تو وہ فتنہ آج تک چلا آ رہا ہے. تبھی تو آپ دیکھیں کہ وار آف ٹیرر کے دوران جتنے دھماکے ہوئے مسجدوں میں ہوئے، جتنے ہوئے مسجدوں میں ہوئے، بازاروں کے علاوہ، یعنی کہ جو جگہ تھی مسجدوں میں ہوئے. ایک آپ کو سنیما ہال میں ملا؟ رش تو وہاں پر بھی ہوتا ہے نا. کیوں ہوئے؟ کیونکہ وہ یہ مانتے ہیں کہ ہم کافر، خارجی گروہ، اور ان کے ساتھ ہماری جنگ چلتی ہی رہے گی جب تک عیسیٰ علیہ السلام نہیں آ جائے.
تو لہٰذا قرآن کا علم بھی غیر نافع ہو سکتا ہے، تو اللہ سے دعا مانگا کریں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اللہ مجھے ہر اس علم سے بچا لینا جو غیر نافع، جو مجھے نفع نہ دے، جو مجھے نفع نہ دے۔ باقی پوری دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آتی ہے آپ کو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم لا تجعلنا، اللہم لا تجعلنا الدنیا من اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اللہ دنیا کو ہمارا مقصد نہ بنا دینا اور ہمارے علم کی انتہا نہ بنا دینا۔ دعا ہے، اے اللہ یہ نہ ہو کہ دنیا ہی ہمارا حاصل مقصود ہو جائے، ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، دنیا کو ہمارا بڑا مقصد نہ بنا دینا، ولا مبلغ علمنا، نہ ہمارے علم کی انتہا بنا دینا کہ جو سیکھیں بس دنیا کے لیے سیکھیں، کہ دنیا والے کہ واہ 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 فلک نے کیا پڑھایا ہے۔ نہیں، وہ جو جناح نے کہا تھا نا، بہت مجھے ان کا جملہ اچھا لگتا ہے کہ میں محنت اس لیے کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ کہے ویل ڈن مسٹر جناح، تو ویل ڈن تو وہ ہے نا، اللہ کہے کہ بھائی بہت اچھا پڑھایا، تب مزے کی بات ہے۔ لوگوں کا کیا ہے، لوگوں کا کیا ہے، ان کی بات کی کوئی خاصیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آج آپ سامنے ہیں تو آپ کی تعریف ہو رہی ہے، کل کو آپ چلے جائیں گے تو بھول جائیں گے۔ اور لوگ تو گائیکی کی بھی تعریف کرتے ہیں، فلاں گائک کتنا اچھا گاتا ہے نا، حتیٰ کہ جو بیہودہ فلمیں ہوتی ہیں، یعنی فلمیں ہوتی بیہودہ ہیں، میں کسی خاص ٹرم کی ٹائپ کی فلم کی بات نہیں کر رہی، ان میں جو کردار کرتے ہیں، جو ہے سینز ہوتے ہیں، گانے ہوتے ہیں، اور گانوں میں جو بیہودگی ہوتی ہے اس میں بھی کہتے ہیں کتنا اچھا پکچرائز ہوا ہے نا۔ تو لوگوں کا کیا ہے، لوگوں کی تعریف ویلیو نہیں کرتی، تعریف تو وہ ہے جو وہ رب کریم کرے قیامت کے دن، کہ اللہ کہے کہ بھئی جس نے تم نے جو کیا بہترین کیا، تب مزہ ہے۔ تو خلوص نیت، جی خلوص نیت، تو یہ پھر ملے گا اللہ سے دعا سے، کیونکہ دلوں پر قبضہ اس کا ہے نا، دل اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہے، وہ جیسے چاہے الٹتا ہے پلٹتا ہے۔ تو یہ پھر خلوص پر قائم رکھنا اس کا کام ہے، اللہم اجعلنی من المخلصین، اللہ مجھے خالص لوگوں میں شامل رکھ۔ اور نفاق سے پناہ بھی مانگ سکتے ہیں، ہے نا، نفاق سے پناہ کی دعا آپ کو آتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من النفاق ومن شقاق ومن سوء الاخلاق، اور دوسری اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ تو یہ پوری بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک جملہ بھی اس کا پڑھ سکتے ہیں، جس کی ضرورت زیادہ محسوس کرے۔ بعض اوقات ہوتے ہیں نا کیونکہ کیفیت محسوس ہو رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں آپ کو ہوتی نہیں، مجھے بعض اوقات ایسے فیض آتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت کچھ ریاکاری، کچھ دکھاوا ہو رہا ہے۔ رمضان میں ہی مرحلہ مجھ پر بہت آتا ہے سیریسلی، تو پھر ان دنوں میں بہت کثرت سے یہ دعا پڑھتی ہوں، کیونکہ رمضان میں بہت زیادہ ایکسپوئر ہو جاتا ہے، تو ہر کوئی آتا جاتا کچھ نہ کچھ کہتا ہے، تو انسان ہے نا، انسان ہے، دل میں خیال تو آتا ہے۔ پھر آپ یہ کبھی نہ سمجھے کہ نہیں جی میں نو کچھ نہیں ہوتا، یہ غلطی بلم باور کا واقعہ ہمیشہ یاد رکھیں، کچھ نہیں وہ پھنسا سکا نا، شیطان کسی رستے سے نہیں پھنسا سکا، تو پھر آخری حربہ استعمال کیا، تکبر، تم کتنے اچھے ہو، تم کتنے اچھے ہو۔ تو شیطان خود نہیں کہتا نا بہت دفعہ، تو پھر وہ بندوں سے کہلواتا، پھر وہ آتے جاتے کہتے ہیں آپ کتنا اچھا بولتے، آپ کتنا اچھا پڑھاتے، آپ کتنے، پھر بندے کے ذہن میں خیال آنے لگتا ہے کہ بھئی آئی ایم دا ہیرو۔ تو جب یہ خیال آنے لگے سمجھ جائیں شیطان نے دانہ ڈال دی، تو پھر اسی وقت کیا کریں، اللہم انی اعوذ بک من النفاق، اللہم انی اعوذ بک من الریاء، اللہ مجھے بچا لے، میرے بس میں نہیں ہے، تو بچانے والا۔ تو قرآن کے علم کے ساتھ نفع بھی مانگے۔ اچھا، اس کی ایک تو دعا آپ نے یوں پڑھی نا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اس کی اپوزٹ بھی ہے، یعنی یہ انڈائریکٹ ہے نا، ڈائریکٹ بھی ہے۔ جی اللہم انی اسألک علما نافعا، بالکل دعا ہے، پوری دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا، پوری دعا ہے۔
اور اللہم علمنی ما ینفع، اللہ مجھے وہ علم دے جو مجھے نفع۔ آپ ادھر سے پڑھیں ادھر سے پڑھیں، مرضی آپ کی۔ تو لمبی دعائیں ہر وقت نہیں پڑھی جاتی، یہ پوری دعا ہے اللہم علمنی ما ینفع، پوری دعا ہے۔ اب آپ پوری نہیں پڑھ سکتے، ظاہری بات ہے نا، ٹائم ہوتے ہیں، اوقات ہوتے ہیں، نہیں آپ پوری پڑھ سکتے، جتنا حصہ ضروری آپ کو جس وقت جس مقصد کے لیے لگ رہا ہے اتنا پڑھیں۔ آپ دعاؤں کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں نمازوں کے ساتھ، اپنے ذہن میں ایک شیڈیول بنا لے، لکھ کر ایک شیڈیول بنا لے کہ یہ دعا میں فجر میں پڑھ لوں گی، یہ میں ظہر میں پڑھ لوں گی، یہ میں عصر میں پڑھ لوں گی، نمازوں کے سجدوں میں پڑھیں، رکوعوں میں پڑھیں، سلام سے پہلے پڑھیں، قیام کے دوران پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اب بات کیا ہے، ان دعاؤں کے لیے کیا کریں، ان دعاؤں کو شیڈیول کریں، کیونکہ شیڈیول نہ کرنے سے یہ ہوتا ہے کوئی دعا ہم پڑھتے جاتے ہیں، کوئی بالکل ہی چھوٹ جاتی، پھر برسوں کے بعد ہم کہتے ہیں اوے اے بھی دعا میں یاد کی سی، ہوتا ہے نا ایسے، میرے ساتھ تو ہوتا ہے۔ تو پھر میں نے یہ حل کیا ہے کہ دعاؤں کو شیڈیول کریں، شیڈیول کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر طرح کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں پھر آپ کی نماز میں بھی توجہ قائم ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو یہ دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ میں نے کیا پڑھنا ہے۔ وہ یہ نہیں کہ ہوش آیا تشہد میں بیٹھے اور ہوش تب آیا جب السلام علیکم کہا، اچھا پڑھ لیا، وہ پھر یہ حال نہیں ہوتا، بالکل وہ چیزیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ صورتیں بھی جو مجھے یاد ہے میں نے وہ بھی ڈیوائیڈ کی ہوئی ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے نماز میں توجہ بھی قائم رہتی ہے، کیونکہ مجھے یہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اب میں نے کیا پڑھنا، تو اس کی وجہ سے نماز میں دھیان بھی رہتا ہے اور ساری چیزیں پریکٹس میں بھی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ ونس اے ویک اور ونس ان اے منتھ آپ جو سنت دعائیں ہیں وہ دیکھ کر بھی پڑھ لیا کریں۔ ویسے تو دعا مانگی جاتی ہے لیکن ظاہر ہے ہمیں ساری دعائیں یاد نہیں ہیں، تو جو مسنون دعائیں ہیں ان کو آپ ایک دفعہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ جب ایک دعا پڑھیں اس طرح نہ پڑھیں جیسے آپ پورا ختم کر لیں، ایک دعا پڑھ لیں تو پھر اس کے معنی آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں، آپ کو یا آتے ہیں معنی، دعا یاد نہیں ہے، آپ نے پڑھی، پھر اللہ سے اس پر قبولیت کی دعا کریں۔ تو اس طرح یہ ہوگا۔ کتاب سے دعا پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بہت آج کل بات کہی جاتی ہے، بات غلط نہیں ہے لیکن بال کی کھال ہے کہ دعا پڑھی تھوڑی جاتی ہے، دعا تو مانگی جاتی ہے، بے شک دعا مانگی جاتی ہے، لیکن اگر ایک بندے کو عربی دعائیں یاد نہیں ہیں اور ان میں سے کوئی دعا وہ دیکھ کر پڑھ لیتا ہے، جیسے استخارہ کی دعا ہے، کسی کو پڑھنی ہے، وہ کہتا ہے میں کیا کروں، میں نے کام شروع کرنا ہے، آپ کہتے ہیں استخارہ کی دعا پڑھ لو، اب کیا وہ پہلے یاد کرے پھر پڑھے، وہ لمبی دعا ہے۔ آج کل کے جو لوگ ہیں جن کو عربی نہیں آتی ان کو تو بہت ٹائم لگے گا، تو پھر وہ کام کے لیے نہ پڑھے استخارہ کی دعا، نہیں وہ دیکھ کر پڑھ لیں، کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے، آپ کی توجہ ہونی چاہیے، آپ کو متوجہ ہو کر پڑھنا ہے۔ تو مسنون دعائیں ونس اے ویک اور ونس اے منتھ ضرور پڑھیں، کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں ہماری زبان سے ادا تو ہو نا، ہم وہ سب مانگ تو لیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مانگا۔ دوسری بات یہ کہ پھر ساری ریوائز ہو جاتی، آپ کو بھولی ہوئی دعائیں بھی یاد آ جاتی، تو وہ خیر کے کلمات منہ سے ادا تو ہو۔ تو رات کو ضرور تہجد پڑھیں، قیام اللیل کریں، اگر اٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو عشاء کے بعد پڑھ لیں یا سونے سے پہلے کم از کم 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم نے جو قرآن کے علم کا سفر شروع کیا ہے اسے بخیر، کیونکہ ہمیں خالص رکھنے والا، ریاکاری سے بچانے والا، اس علم کو ہمارے نفع بخش بنا دینے والا، عمل کو آسان کرنے والا، استقامت دینے والا۔ وہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے جو بہت اچھے بھی تھے مگر وہ درمیان سے چلے گئے۔ دیکھیں بہت طرح کے معاملات پیش آتے ہیں، بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں مگر مستقل مزاج نہیں ہو پاتے، بعض چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے گھبرا کر بھاگ جاتے، بعض جو ہے وہ بہت اچھا سیکھ جاتے ہیں۔ میں پرسنلی ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے بڑا اچھا سیکھا، پوزیشن ہولڈر ہیں، مگر ذرہ برابر ایک قطرہ چینج ان کے اندر نہیں آیا۔ استقامت تو بات کی بات ہے نا، چینج نہیں آیا، وہ جیسے تھے وہ ویسے ہی رہے، کوئی فائدہ نہیں دیا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ 100% ہی چینج ہو جائے، وہ تو مشکل ہے، لیکن کوئی چینج تو نظر آئے۔ یعنی میں اس کے اعتبار سے مثال دیتی ہوں حفصہ کی، حفصہ نے پردہ شروع کیا، استقامت کی نا اس کے اوپر، کوئی چینج تو آیا، اور بھی بہت سارے چینج آئے ہوں گے، دلوں کے چینج تو اللہ جانتا ہے، میں تو ظاہر کے چینج کی بات کروں گی، میں وہی دیکھ سکتی ہوں۔ نصرت آپا، ان کا چینج نظر آتا ہے عقائد کے اندر، معمولات کے اندر۔ تو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو چینج آئے نا، نسرین ماشاءاللہ۔
تو وہ چینج اگر نہیں مل رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفع نہیں ہو رہا. تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ استقامت نہ ہونا، کبھی آئے کبھی گئے، کبھی آئے کبھی گئے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جوش و خروش کے ساتھ آنا پھر چھوڑ کے چلے جانا. آپ کی بہن ارم اس کی مثال ہے، ایک مثال ہے، اور کئی لوگ ہیں لیکن وہ ایک مثال ہے. دعا کیا کرے ان کے لیے، کیونکہ یہ بھی تو مرض ہے نا. تیسری چیز یہ ہے کہ علم سیکھ لینا اور اچھا سیکھ لینا، پوزیشن لے لینا، اس میں ہر ٹیسٹ میں سب سے زیادہ نمبر لے رہے ہیں، اینڈ کے اوپر انعام پا رہے ہیں، لیکن زندگی میں اس پر عمل نہیں ہو رہا. تو قرآن کا علم ڈگری کے لیے نہیں ہے، قرآن کا علم تو تبدیلی کے لیے. چوتھی بات یہ ہے کہ قرآن کو سیکھ لینا، قرآن کو اپنا بھی لینا، لیکن دنیا کی نفاق بھی تو قرآن سے ہی رہ پائے گا نا دل میں. اللہ پاک نے کہا نا، کافر کہتے ہیں اللہ کیا چاہتا ہے ان مثالوں کے ذریعے، یہدی بہ کثیرا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے اسی قرآن سے بہت سو کو، ہدایت دیتا ہے اسی قرآن سے بہت سو کو. تو ہدایت کے لیے بار بار ایک شرط بیان ہوئی، ھدی للمتقین، ہے نا، بار بار ایک ہی شرط بیان. قرآن تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، شفاء للمؤمنین، مومنوں کے لیے شفا ہے. جی کیا کہا آپ نے؟ طلب ضروری ہے، لیکن طلب ہی نیت ہے نا، نیت اور طلب ایک ہی چیز ہے. کس نیت کے لیے کوئی آ رہا ہے، کس مقصد کے لیے کوئی آ رہا ہے. تو لہٰذا نفاق پھر راہ پا جاتا ہے کہ لوگ کہیں میں پتہ چلے میں کیسا عظیم عالم ہوں. تو ان سارے فتنوں سے بچا دیں. اچھا پھر آخری ایک اور شکل، علم سیکھا، اپنا بھی لیا، نیت بھی دنیا کمانے کی نہیں ہے، لیکن تھک گئے، رکاوٹوں سے تھک گئے، بیٹھ گئے، رستہ بدل لیا. یہ بھی فتنہ ہے، یہ بھی فتنہ ہے. تو ان سارے فتنوں سے بچا کر علم اللہ سیکھنے کی توفیق دے، صحیح، اللہ استقامت دے، اللہ کریم اسے اپنانے کی توفیق دے، اپنانے کے بعد اللہ ہمیں خلوص عطا کرے، اور پھر ہمیشگی عطا کرے. اس پر جب تک ہم ہیں تب تک قرآن پہ چلے، تھک نہ جائیں، بیٹھ نہ جائیں. ہمارا جینا بھی قرآن کے ساتھ ہو اور ہماری موت بھی قرآن کے ساتھ. تو یہ مکمل توفیق ہر چیز کی اللہ دے سکتا. لہٰذا پھر اللہ سے ضرور روز مانگ کر سو اور دعا مانگا کریں، اللہم اجعلنا من اہل القرآن ومن خاصتک. اور یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ انسانوں میں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بڑے پیارے ہیں اور اللہ انہیں بہت محبوب رکھتا ہے اور اللہ ان پر مسکراتا ہے، اور یہ ہے قرآن والے لوگ جو اللہ کے چنے ہوئے ہیں. اسی پر یہ دعا پیش کرتے ہیں، اللہم اجعلنا من اہل القرآن ومن خاصتک. اللہ ہمیں شامل کر اہل قرآن میں، اور اللہ ہمیں شامل کر اپنے خاص بندوں. تو قرآن والوں کا قیامت کے دن مقام ہی اور ہوگا. تو اسی لیے میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ خوش نصیب ہیں اور چنے ہوئے ہیں. ہم سب خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی اس گئے گزرے فتنوں کے وقت میں بھی کہ ہم بیٹھ کر قرآن کی بات تو کرتے ہیں. ایک کالم تھا مستنظر حسین تارڑ کا، وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمپین چلی تو ہمارے گھر پوسٹرز بھی آئے، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے میڈیا پرسن تھے، تو کہتے ہیں وہ کمپین وغیرہ ختم ہوگی تو بے نظیر صاحبہ کی بڑی تصویر پڑی ہوئی تھی میرے پاس. تو ایک عورت تھی جو کچرا وغیرہ میں سے چیزیں چنتی تھی، تو وہ کبھی کبھی آ جاتی تھی تو میری بیوی سے کچھ دیتی تھی، بوڑھی سی خاتون تھی. تو کہنے لگے وہ ایک دن آئی تو کہنے لگی پتر تینوں نہیں چاہیے تھی میں لے جا. تو کہتے میں نے کہا اماں جی کیا کرو گی اس کا، تمہارا کیا کیا اس نے، کون سا بھلا کیا. تو وہ اماں کہنے لگی کہ پتر کیتا کچھ نہیں غریباں لئی، پر غریباں دا نام تے لیندی ہے. وہ تو ان کی سادگی تھی. لیکن اس بات سے مجھے اکثر یہ بات یہ نہیں یاد آتی ہے اس اعتبار سے کہ قرآن پر عمل میں کمی ہے، لیکن کم از کم قرآن کا نام تو لیتے ہیں. گئے گزرے وقت میں اتنا بھی بہت ہوتا ہے. لہٰذا اس وقت میں یاد رکھیے فتنوں کے زمانے میں نیکیوں کا اجر بڑھ چکا ہے، کیونکہ نیکیوں پر عمل مشکل ہو گیا ہے نا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نیکی پر عمل کرنا جتنا مشکل ہے اس کا اجر اتنا زیادہ ہے. تو آج نیکی پر عمل کرنا مشکل ہے، ہر نیکی پر کوئی بھی آپ کام کرنا چاہیں مشکل ہے، تو اجر اتنا زیادہ ہے. قرآن پر چلنا مشکل ہے تو قرآن کو اپنانے کا اجر اتنا ہی زیادہ ہے. لہٰذا قرآن کی رسی ہاتھ سے نہ چھوٹے، کہیں نہ کہیں تو پہنچا ہی دیں گے. اور پھر وہی جو میں آپ سے کہتی ہوتی ہوں، وہ ابابیل کی بات جو کہانی ہے لیکن بہت مجھے پسند ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی مددگاروں کی لسٹ میں میرا نام تو آئے گا، تو قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں میں ہمارا نام تو آئے گا. بے شک کاوش تھوڑی سی ہے، ابابیل کی چونچ میں موجود بوند والی بات ہے، اور آگ واقعی ایسی ہی ہے جیسی ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلگائی گئی تھی. لیکن کہیں ہمارا نام تو آئے، تو نام آنا ہی بڑی بات ہے جی، نام آنا ہی بڑی بات ہے. اللہ ہمیں اس لسٹ میں شامل رکھے، اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ زندگی دے اور قرآن کے ساتھ موت دے. اللہ قرآن کو ہماری زندگی کا، دنیا کا، قبر کا، حشر کا ساتھی بنا دے. قرآن مجید قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہو اور حشر. آمین. اللہم اجعلنا من اہل القرآن ومن خاصتک. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.